صبح اس کی آنکھ 6 بجے کھلی، وہ ایسے ہی بے ست پڑا رہا۔ پہلا خیال اسے ہدا کا آیا، آہستہ آہستہ ذہن نے گردش کی تو سمجھ آیا کہ کل رات وہ سو گئی تھی، اور اس کے کچھ دیر بعد ہی غازی نے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو خالی ڈبی نیچے گئی۔ غازی چونک کے اٹھا، وہ اکثر یہیں ہوتی تھی اور گرتی بھی تھی، مگر اس طرح کی آواز نہیں آتی تھی، وہ تو خالی تھی۔ غازی نے جلدی سے اٹھ کے لائٹ کھولی اور ڈبی دیکھی، اس میں ایک بھی سلیپنگ پلس نہیں تغی ہوا، وہ تو پرسون رات ختم ہوئی تھی، تو کل رات میں کیسے سویا؟ اس نے خود کلامی کی اور واضح جو اسے محسوس ہوا وہ یہی تھا کہ غازی بہت پرسکون سویا تھا۔ اس نے میسج دیکھا، سوری غازی میں سو گئی تھی، جبکہ واٹس ایپ ان تھا تو آن لائن آ رہا ہوگا، وہ بمشکل 2 یا 3 منٹ پہلے کا تھا۔ غازی نے جھٹ ریپلائی لکھا، ابھی کیوں اٹھی ہو؟ آئی مین 6 بج رہے ہیں، اور سینڈ کا بٹن دبا دیا، نماز کا ٹائم ہے نا۔ اس کا 2 منٹ بعد ریپلائی آیا، چونکہ سردیاں تھی تو فجر دیر سے ہو رہی تھی۔ اچھا آن لائن نماز پڑھتی ہو؟ اسے خواہ اس کا اتنی صبح آن لائن آنا برا لگا، پتہ نہیں کیوں جیسے انسیکیورٹی محسوس کی ہو۔ مبشرہ فجر میں نہیں اٹھتی، میں اسے فون کرتی ہوں۔ ساتھ میں منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے والا ایموجی تھا۔ غازی مسکرایا، مجھے بھی اٹھا دیا کرو۔ اس نے لکھ بھیجا، اوکے کل سے انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ اس کا توقع کے برعکس ریپلائی آیا، ابھی تو جا کے پڑھیں۔ اگلا میسج، اچھا جی۔ غازی لکھ کے نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا، پڑھ لی۔ اس نے میسج کیا تو وہ آن لائن آ گئی۔ مختصراً ریپلائی، پھر ایک اور میسج، ایک بات پوچھوں؟ 2 پوچھ لو۔ غازی نے ریپلائی دیا، ٹھیک ہے 2 پوچھ لیتی ہوں۔ پہلا سوال۔ اس کا میسج آیا اور اگلے میں اس نے سوال پوچھا۔ وہ میسج کو توڑ توڑ کے لکھنے کی عادی تھی۔ شاید آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ میسج پڑھ کے غازی نے ذہن پر زور ڈالا تو یاد ہی نہیں آیا۔ اسے ڈھیروں شرمندگی نے آ گہرا، اور وہ تو جیسے اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ فوراً اگلا میسج بھی کر بیٹھی، زی بالکل بھی غلط فیل کیے بغیر بتائیں، اور اگر برا لگے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ غازی کو حیرانی ہوئی، یہ لڑکی اسے کیسے سمجھتی ہے؟ معلوم نہیں، ایک تو یاد نہیں ہدا۔ غازی نے سچ بتانا بہتر سمجھا۔ دوسرا سوال، آخری بار گانا کب سنا تھا؟ اس کا اگلا میسج مزید شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا، مگر جو بھی تھا غازی کو برا نہیں لگ رہا تھا۔ کل رات کو گھر آتے وقت گاڑی میں اس نے سچ بتایا، اچھا جائیں ابھی جا کے قرآن پڑھ کے آئیں، 3 آیتیں ہی صحیح۔ اس کا میسج غازی کو بہت الگ لگا، کوئی اور ہوتا تو ابھی اسے جج کرتا، فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتا یا شاید جہنم کا ٹکٹ کٹوا دیتا۔ اس نے نہ برا کہا نہ اچھا، بس اتنا کہ جائے پڑھائے، مجھے معلوم قرآن کہاں رکھا ہے۔ غازی نے لکھ بھیجا، اوکے سینو رے لت 6 اخلاص یاد ہے، وہ پڑھ لیں۔ ہدا کا اگلا ریپلائی آیا، اوکے۔ غازی نے لکھا اور آنکھیں بند کر کے پڑھی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، آج عرصے بعد اس نے ایسے قرآن پڑھا تھا۔ پڑھ لی۔ غازی نے میسج کیا گر؟ اس کا مختصراً ریپلائی آیا، ہدا ایک بات بتاؤ۔ غازی نے لکھا، جی پوچھیں۔ اس کا ریپلائی آیا، قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ غازی پوچھا، سکون ملتا ہے۔ بالکل چھوٹا سا جواب، اور ایک لمحے کے لیے غازی کے ذہن میں سب گڑبڑ ہو گیا، اور اس نے غازی کو جھنجھوڑ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا بے سکونی کیا ہے، وہ جانتا تھا راتوں کو جاگنا کیسا ہے، وہ جانتا تھا پوری رات بستر پر لیٹ کے ماضی کا حساب لگانا کیسا ہے، وہ جانتا تھا یہ کس آسیب کاف نام ہے، بے سکونی کس عذاب کا نام ہے، بستر پر لیٹ کے نیند کا آنکھوں سے کوسوں دور ہونا اور کروٹیں بدلنا، درد سے پھٹتے سر کے باوجود نہ سو سکنا کیسا ہے، چیزوں سے اکتانا کیسا ہے، کھانے کو دیکھتے ہی بھوک کا مر جانا کیسا ہے، ہجوم کے ہوتے ہوئے اکیلا ہونا کیسا ہے، ہنستے ہوئے رونا کیسا ہے، وہ یہ سب جانتا تھا۔ اس کرب کو، اس اذیت کو اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ سوچوں میں گم ہو کے اس نے ہدا کو ریپلائی نہیں دیا۔ اس کی چیٹ چونکہ کھلی ہوئی تھی تو نئے میسیجز کی ٹون نہ بجی۔ اس نے سر جھٹک کے خود کو موبائل کی طرف متوجہ کیا، کہاں چلے گئے، حد ہوتی ہے، سینڈ کر کے چھوڑ دیا۔ اس کا غصے بھرا میسج آیا ہوا تھا، سوری ایکچولی کچھ سوچنے لگا تھا۔ غازی نے جھٹ لکھا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اٹس اوکے۔ اس کا ریپلائی آیا، ہدا تم سکون کے لیے کیا کرتی ہو؟ غازی نے پوچھا، پتہ نہیں، میں تو کچھ خاص نہیں کرتی۔ اس کا ریپلائی آیا، نیک لوگوں کے پاس تو سکون ہوتا ہی ہے۔ غازی نے دل میں سوچا، مگر وہ ایک بات بھول گیا کہ نیک لوگوں کے پاس بھی سکون بس ایک وجہ سے ہوتا ہے، اللہ بذکر للا لتتمن القلوب، جان لو کہ سکون تو بس اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ ہاں ظاہر ہے گناہگار ہی بے سکون ہوتے ہیں، میرے جیسے۔ غازی نے ٹائپ کیا، میری بات دل سے لگا لی آپ نے، میں نے اس دن ویسی کہا تھا۔ وہ شاید شرمندہ ہو گئی تھی۔ نہیں ہدا میں۔ اس نے میسج بھیجا، پھر اپنا راز کھل جانے کے ڈر سے کہ وہ کتنا برا ہے اس نے ارادہ ملتوی کر دیا، کچھ نہیں۔
اس نے اگلا میسج بھیج دیا، اچھا آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس کا میسج آیا، نہیں 8 بجے تک کروں گا۔ غازی نے ریپلائی دیا، اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوئی تھی، یا طنز معلوم نہیں تھا؟ ہاں پھر سب نے جانا ہوتا ہے، ابو نے، بھائی نے، امی نے۔ غازی نے تفصیلاً جواب دیا، اچھا امی کہاں جاتی ہیں؟ ہدا کا میسج آیا، غازی ریلیکس انداز میں پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا تھا۔ امی یار اپنے بوتیک جاتی ہیں، ان کو بڑا شوق ہے گھومنے پھرنے کا۔ غازی کو ان کے جانے سے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ اس کا بس اتنا جواب آیا، ہاں شانی کے بعد سے شاید ان کا دل نہیں لگتا، ویسے بھی ہم میں سے کوئی اتنا ٹائم نہیں دے پاتا۔ غازی نے وضاحت کی، اچھا بھائی آپ کے ابو کے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے آپ کریں گے۔ وہ آج اس کی فیملی کے بارے میں تفصیل سے بات کر رہی تھی۔ ہاں وہ صبح میں کام کرتا ہے، پھر دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ غازی بات کو اپنی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں جو چل رہا تھا وہ یا تو وہ خود جانتا تھا یا اس کا خدا، اچھا آپ کے ہاں کھلی چھوٹ ہے سب کو؟ اس کے میز کے ساتھ ہنسنے والے ایموجیز تھے۔ ہاں وہ اکثر شراب وغیرہ بھی پیتا ہے، ایک بار اماں کو پتہ لگا تھا، انہوں نے ایسا رولا ڈالا تھا، بس مت پوچھو۔ غازی اس کے احساسات جاننا چاہتا تھا، مگر یہ بات سچ تھی، آسمان بھی ان چیزوں میں غازی سے پہلے سے ملوث تھا۔ استغفر اللہ، شراب تو سختی سے حرام ہے۔ وہ واقعتاً حیران ہوئی تھی۔ غازی نے لکھ بھیجا اور تہیہ کر لیا کہ اب وہ اس کو نہیں بتا سکتا، مگر ایک نعت، اور وہ کوشش کرے گا کہ چھوڑ دے، کبھی نہ کبھی تو وہ جان ہی جائے گی۔ کنسائن نور کو پڑھ کے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ حد ہوتی ہے، ان کی اماں اتن بھی دھیان نہیں رکھتی۔ اس نے جھرجھری لے کے سوچا، اس کو مستقل جمائیں آ رہی تھی، مگر وہ بندہ بھی ڈھیٹ مٹی سے بنا تھا۔ مجال ہے کہ سو جائے، اچھا بڑی چیز ہے۔ ویسے شراب مطلب سگریٹ تک کی حد سوٹ کرتی ہے، شراب، شیشہ اور حقہ وغیرہ۔ اس نے لکھ بھیجا، دوسری طرف سے سین ہونے کے باوجود جواب نہ آیا تھا۔ پھر مختصراً جواب آیا، ہاں صحیح بات ہے۔ تمہارا بھائی کیا کرتا ہے؟ نور کو لگا جیسے اس نے موضوع بدلا ہے۔ وہ تو پڑھ رہا ہے، پھر دیکھیں کیا کرے گا، اس کے علاوہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ نور نے سنجیدگی سے لکھا، وہ ہر ایک کو ایسی کہتی تھی۔ جبکہ غازی کی طرف سے ہنسنے والے ایموجیز آئے، اچھی بات ہے، تم مجھے کرتی ہو۔ اس کا اگلا میسج، دفاع ہوں، اب بات ہی نہیں کروں گی۔ اس نے لکھ بھیجا، اچھا سوری بابا، غصہ نہ کرو۔ اس کا جلدی سے ریپلائی آیا تو نور ہنس پڑی، اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی۔ اس نے بھیجا، آج کام پا جانا ہے۔ غازی کا میسج آیا، اچھی بات ہے۔ مور نے ریپلائی میں بھیجا، بات کرتے کرتے اس کی پھر سے آنکھ لگ گئی، اور غازی کے بھی 2 میسج آئے، مگر شاید پھر وہ سمجھ گیا تھا۔ کنسائن ناشتے کے بعد سے ہی آج غازی پورا دن کام کی جگہ کھڑا تھا۔ چونکہ جلد ہی شو روم کھولنا تھا تو کام تیزی سے جاری تھا۔ وہ ہدا سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، اب کسی اور سے بات کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر لڑکیاں اس معاملے کو بہت زیادہ سیریس لے رہی تھی۔ ابھی بھی بات کے دوران اس کا فون بجا تو غازی نے کان سے لگایا، ہیلو ڈیر، کہاں غائب ہو تم تو عید کا چاند ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، ہما تھی، غازی کے ابو کے دوست کی بیٹی ہنہا بزی ہوں۔ غازی نے سگریٹ فضا میں اڑایا، بہت ہی زیادہ ہو، ایک ریپلائی نہیں دیتے، ہم ٹائم پاس بن گئے۔ اس کے لہجے کی بناوٹ سے غازی کو الجھن ہونے لگی، اسے بار بار ہدا کا اسے زی کہنا اور سمجھانا یاد آ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر بری بھی نہیں، بات کرتے کرتے لگتا تھا جیسے چھوٹی سی بچی بول رہی ہو، کہاں چلے گئے جان؟ ہما کی آواز اسے خیالی دنیا سے واپس لائی، ہاں ہما تنگ مت کیا کرو، میں بزی ہوں۔ اس کا لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ وہ ہنی، تم نے مجھ سے ایسے کبھی بات نہیں کری۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، مجھے پلیز تنگ مت کیا کرو۔ کہا کہ اس نے فون بند کر دیا، اسے خود سے گھنسی آنے لگی تھی۔ اس نے چیٹ کھولی جہاں ہدا کے میسج آئے ہوئے تھے، بزی ہوتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، اور وہ خود آف لائن تھی، شاید اسے برا لگا تھا۔ غازی کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بدلی تھی، اگر وہ ناراض ہو گئی تو وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر ایسا ڈراموں اور فلموں میں دکھاتے ہیں کہ ہیرو کو محبت ہو اور وہ خود کو جھٹلائے۔ غازی حقیقی زندگی کا حقیقی کردار تھا، اور وہ جانتا تھا وہ اس راز سے نہیں بھاگ سکتا تھا، اور بھاگنا بیکار تھا، مگر ایک خوف تھا، اگر نور نے اسے اپنانے سے انکار کیا تو۔ غازی نے سوچا روحان سین ڈسکس کرے، مگر نہیں، وہ ہدا سے ہی کیوں نہ پوچھے، وہی جواب دے گی۔ کنسائن شو روم کا کام تقریباً مہینہ بھر میں نبٹ ہی گیا تھا۔ اتنے دن میں ابا کی سلواتیں اس نے ہدا کے کہنے پر سنی تھی۔ سنی کیا تھی؟ سنی کن تھی؟
ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالی تھی، مگر اب تک وہ ہدا سے دل کی بات نہیں کہہ پایا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ ہی نہ دے۔ وہ سوچوں میں مگن تھا جب جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا۔ کھانا کھا لیا؟ دوپہر کے 3 بجے یہ سوال پوچھنا واقعی بنتا تھا۔ غازی نے لکھ بھیجا کیوں؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ اس کا میسج پڑھ کے غازی ہنسا، واہ کیا انداز ہے۔ اس نے ستائش سے سوچا اسے اچھا لگا تھا۔ جی محترمہ دیکھ لیا ہے، بس جا ہی رہا ہوں۔ غازی نے ریپلائی لکھا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جھٹ پوچھا، باہر ہوٹل تک یار۔ غازی نے لکھا، گھر سے کھائیں۔ اسے اعتراض تھا، سب کھا چکے ہیں۔ غازی نے رد کیا، اب تو ماما نہیں سو رہی ہوں گی نا، مانگیں ان سے۔ عجیب خواہشات تھیں۔ اچھا جی جو حکم، لکھ کے غازی اٹھ گیا اور نیچے آیا جہاں اماں کچن میں تھی۔ ویسے تو ڈھیروں ملازم تھے مگر کچن اماں ہی سنبھالتی تھی۔ امی کھانا دے دیں؟ اس نے ہمت جما کر کے کہا تو اماں نے اسے ایسے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ نیلی آدھی آستین کی قمیض سے اس کے جھلکتے بازو، اس کے ساتھ بلیک جینز کی پینٹ پہنے وہ سر جھکائے کھڑا تھا اور دل میں ہدا کو سنا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ اماں نے اسبات میں سر ہلایا، انہوں نے جیسے ڈھیروں آنسو اندر اتارے تھے، پھر کھانا نکال کے دے دیا اور غازی جس کی توقع کے برعکس یہ ہوا تھا، پھٹی پھٹی آنکھیں لیے کچن ان کے ہاتھ سے ٹرے لے کے چل پڑا۔ عجیب ہی کچھ ہو رہا تھا آج کل۔ سب کمرے میں آ کے مسز شبیر نے خود یقین دلایا کہ واقعی جو ہوا وہ سچ تھا۔ شانی کی وفات کے بعد آج ان کا بیٹا ان سے مخاطب ہوا تھا۔ ان 3 مہینوں میں جو دیوار ان کی غلط بیانی نے کھڑی کر دی تھی، ان کی بات نے یعنی شانی کی موت کا ذمہ دار غازی تھا، اس بات نے وہ آج ٹوٹ گئی تھی یا خود گر گئی تھی۔ بدلاؤ تو وہ اس میں دیکھ ہی رہی تھی، مگر اس طرح اچانک اس کا آنا اور مخاطب کرنا، انہوں نے سکون کا گہرا سانس لیا اور 2 آنسو اپنی بندش توڑ کے ان کی پلکوں پر آ ٹھہرے۔ کمرے میں آ کے غازی نے کھانا شروع کیا کہ ہدا کا میسج آ گیا، دے دیا کھانا؟ نہ نے یا کچن سے بھاگا دیا؟ غازی کو پڑھ کے ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے ریپلائی دیا، جی محترمہ دے دیا۔ اور سینڈ، اچھا یہ بتائیں آپ اتنی غلط بیانی سے کام کیوں لیتے ہیں؟ اپنی ماما کے بارے میں؟ پڑھ کے غازی افسردہ سا مسکرایا اور ریپلائی لکھنے لگا، وہ پیار ہی نہیں کرتی مجھ سے۔ اس نے لکھ بھیجا، کیوں نہیں کرتی؟ کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی جو اپنی اولاد سے پیار نہ کرے۔ اس کی بات میں یقین بول رہا تھا۔ اچھا وہ کیوں؟ غازی نے بچکانا سا سوال کیا، کیوں کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گی، پہلے آپ یہ بتائیں اس دنیا میں کتنی محبتیں ہیں رشتوں کے لحاظ سے؟ عجیب سا سوال تھا مگر غازی مطلب سمجھ گیا تھا۔ بے تحاشا ہیں، والدین کی اولاد سے، بہن بھائیوں کی آپس میں، چاچوں ماموں پھوپھو وغیرہ، الغرض ہر رشتے میں محبت ہے۔ غازی نے پوری سمجھداری سے جواب دیا، پھر بھی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک ماں اور بچے کی محبت کی مثال سے ہی اللہ کی محبت سمجھائی ہے، پھر بہن کی مثال سے کیوں نہ سمجھایا، بھائی کی کیوں نہ لی؟ اس کے میسج سے غازی لاجواب ہوا تھا۔ اس کے پاس بس یہی جواب تھا، جی ہم نہیں، کیونکہ ماں کی محبت ہر چیز سے بالاتر ہوتی، یہ ہر مفاد سے پاک ہوتی ہے اور ہوتی ضرور ہے۔ غازی سمجھ گیا تھا مگر جواز باقی تھے۔ ہدا میں مر بھی رہا ہوں، نہ میری ماں مجھے پوچھنے نہیں آتے، اور آسمان کے سر میں درد بھی ہو تب بھی اپنے ہاتھوں سے دبائیں۔ غازی کو سوچ کے اب بھی برا لگا تھا، یارا کیا پتا انہیں آپ کی طبیعت پتہ نہ لگتی ہو۔ اس کے جواب پا غازی ہنسا تھا، اچھا اور اس کی لگ جاتی ہے؟ غازی نے طنزیہ لکھا، میں بھی آپ کتنی بار پوچھنے جاتے ہیں؟ ہدا نے جوابی وار کیا تھا؟ غازی لا جواب ہوا تھا اور وہ شاید جانتی تھی جواب، تبھی اس نے اگلا میسج بھیجا، آج آپ نے کام پا جان ہے؟ اس نے پوچھا تھا یا یاد دلایا تھا؟ ہاں بلکل جانا ہے، پر اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ اس نے میسج کے ساتھ ہنسنے والے ایموجیز بھیجے، کیوں؟ اس نے پوچھا، ساتھ میں ٹیڑھے منہ والا ایموجی تھا۔ پتہ نہیں، دل ہر چیز سے اچاٹ رہتا ہے۔ غازی نے ریپلائی دیا، آپ نے اثر پڑھی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں ابھی تو ہوئی ہے۔ غازی نے بہانہ گڑھا، اور زہر پڑھی تھی؟ ہدا نے پوچھا نہیں۔ اس نے لکھ کے ہنسنے والے ایموجیز بنائے تو دوسری طرف سے غصے والے ایموجیز آئیے، پھر کہتے ہیں کہ دل نہیں لگتا، دل کو غذا تو دیتے نہیں ہیں۔ اس کا ریپلائی پڑھ کے غازی ہنسا، وہ دھونس جماتی اچھی لگتی تھی، اچھا پڑھ کے ہی جاؤں گا کام پا وعدہ۔ غازی نے جلدی سے لکھا، جائیں دونوں پڑھیں۔ فجر میں وہ اس کو اٹھانے لگی تھی مگر باقی وہ گول کر دیتا تھا، اکثر اوکے جی۔ غازی کہہ کے اٹھ گیا، کنسسائن مغرب پڑھ کے اس نے غازی کے لیے دا کی، پتہ نہیں کیوں وہ اس کا خیال کرنے لگی تھی، اور دا بھی اس نے آ کے موبائل چیک کیا، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پھر باہر آ گئی نور، کچن سمیٹو، ہر وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل رہنے لگا ہے۔
اما نے اسے دیکھتے ہی کام باندھا، جبکہ نور کا دماغ ایک جملے میں اٹکا، ہر وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل رہنے لگا ہے، وہ نوٹ کرتی ہیں؟ مطلب اس نے سر جھٹکا، پھر کچن سمیٹ کے باہر آ گئی، پھر جھپٹ کے موبائل دیکھا مگر کوئی ریپلائی نہیں، میسج بس ڈیلیور ہوا تھا۔ مجھے کیا رہے بزی ہونا اچھا ہے، اس نے بڑبڑا کے فون رکھا، مگر دل جانتا تھا اسے کیا کنسیسائن انوگریشن کے وقت اور بعد بھی وہ ہدا کی باتیں سوچ رہا تھا۔ غائب دماغی سے سب سے مبارکباد وصول کی، پھر اڈے پا آ گیا، اس نے نوٹیفیکشن میں سے میسج دیکھ لیا تھا، سے نہیں گیا ہوگا۔ اڈے پا آ کے اس نے میسج دیکھا اور ریپلائی لکھنے لگا تھا کہ فون بجنے لگا، آشنا سا نمبر تھا مگر نام نہیں تھا۔ اس نے اٹھا کے کان سے لگایا، ہیلو غازی، عثمان بول رہا ہوں، امن کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تم ڈاکٹر عبداللہ کو فون کر دو فوراً۔ عثمان فون اٹھاتے ہی بولا اور جھٹ بند بھی کر دیا، بس کام آ گیا اور یاد آ گیا میں۔ غازی نے بڑبڑا کے فون ملایا اور ڈاکٹر عبداللہ سے بات کر کے واپس ہدا کی چیٹ کھولی جہاں وہ سین کر کے اگنور کرنے پر غصہ کر رہی تھی۔ غازی نے مختصراً ماما والی بات بتائی تو اس نے توقع کے برعکس ردعمل ظاہر کیا، ماما کی طبیعت خراب ہے تو آپ ان کے پاس جائیں۔ اور غازی نے تنزیہ، سر جھٹکا، سب ایسی کرتی ہیں۔ شروع میں جیسے بہت پرواہ ہو، شاید اس کا تجربہ اس معاملے میں بھی برا رہا تھا۔ آپ جائیں، میں کیا کہہ رہی ہوں، اور یہ دھونس جمانا، وہ ہنسا، میں کیوں جاؤں، میرا کیا کام عثمان ہے، اس نے عذر پیش کیا۔ پھر جب وہ عثمان بھائی کا خیال رکھتی ہیں تو کیوں برا لگتا ہے؟ اس کے جواب پا غازی جہاں کا تہاں رہ گیا، بات سچ تھی، کر لی ہی صحیح۔ پھر اس نے اگلا پتہ پھینکا، اچھا تاکہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو مجھ پا نام آ جائے۔ اس نے لکھ بھیجا، اللہ نہ کرے جو کچھ ہو۔ اس کا میسج آیا، پھر فوراً اگلا، آپ کو میری بات پا یعنی یقین نہیں ہے؟ اس کا میسج پڑھ کے غازی حیران ہوا، کون سی بات ہدا؟ اس نے بے اختیار پوچھا، یہی کہ جب میں نے بتایا آپ کو کہ شانی کی ڈیتھ کی وجہ آپ نہیں، آپ کا قصور نہیں، آپ کو اس کا یقین نہیں ہے؟ اور غازی کے دل میں سکون اترا، ہاں وہ تو قصوروار ہے ہی نہیں۔ شاہ غازی نے فوراً معذرت کی روحان ہوتا تو غش کھا کے گرتا، اٹس اوکے، اب جائیں، اوت جا کے میسج کرے۔ ہدا کا جھٹ ریپلائی آیا، اوکے۔ غازی لکھ کے بند کرنے لگا تھا کہ اگلا ہی میسج آیا، خیال سے زی۔ اس کے لبوں کو دلفریب مسکراہٹ چھو گئی، ہر طرف جیسے ایک ہی آواز تھی، خیال سے زی، خیال سے زی، خیال سے زی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی گھر کے رستے پر ڈال دی، کنسیسائن گھر آتے ہی ہدا کو میسج کیا اور کمرے کی طرف آ گیا۔ آج وہ اتنے عرصے بعد اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے لگا وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سنے بستر پر مسز شبیر لیٹی تھی اور ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ عثمان ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے گیا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے پاس آیا، پھر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسز شبیر پوری آنکھیں کھولے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ آٹھواں عجوبہ ہو۔ اس نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگایا اور موبائل نکال کے ہدا کو میسج لکھا، کیا کروں؟ دوسری طرف اس کا فوراً ریپلائی آیا، آپ ان کا ہاتھ پکڑیں، ان سے پوچھیں وہ کیسی ہیں۔ اس نے ویسا ہی کیا تو وہ رو پڑی۔ غازی ایک دم نروس ہو کے کھڑا ہو گیا، ماما کیا ہوا؟ اس نے جلدی سے ان کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، شش شانی شش۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولے تو غازی سمجھ گیا کہ انہیں شانی یاد آ رہا ہے۔ بے شک اس نے ماما کے ہاتھوں کو پکڑ کے رکھا، ماما شانی کے لیے دا کرے نا، وہی بات جو اسے کبھی ہدا نے کہی تھی۔ اس نے دھرائی تو انہوں نے چھوٹے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کی۔ غازی نے سر ان کے پاس ہی ٹکا لیا اور ایک عرصے بعد غازی نے ماں کی خوشبو اور لمس محسوس کیا۔ اس کا دل کیا ان کے سینے سے لگ کے بے حد روئے، مگر یہ آنکھیں تو قسم چکی تھی، رونا نہیں ہے۔ کبھی یہ آنکھیں تو پتھر کی ہو گئی تھی مگر قسمیں ہی تو ٹوٹتی ہیں۔ کنسیسائن کھانا کھا کے عشاء پڑھ کے وہ سونے لیٹی تو غازی کا میسج بجا، سو گئی؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی سو گئی، نور نے میسج کے ساتھ ہنسنے والے ایموجیز بنائے، پاگل۔ دوسری طرف سے اس نے ریپلائی دیا تھا اور ساتھ ہنسنے والے ایموجیز، ہاں جی خوش لگ رہے بڑے۔ اسے لگا وہ خوش ہے، جبھی پوچھ لیا، جی بہت زیادہ، آج اپنی ماں کے لمس کو، ان کی خوشبو کو محسوس کر کے آیا ہوں۔ اس کا جواب آیا، اچھا جی مبارک ہو، کیا ہوا تھا؟ ہدا کو تجسس ہوا تو غازی نے پوری بات بتائی، جی آپ ان کا خیال کیا کریں، اس نے میسج بھیجا تو میسج سین ہو کے اگنور ہوا۔ ہدا نے 2 رین میسجز بھیجے مگر جواب ندارت، اور پھر اس نے غصے سے بند کر دیا، یہ لکھ کے مت دیں، جواب اب نہیں چاہیے۔ اصلی پریشانی اس کے لیے صبح شروع ہوئی جب بھی جواب نہیں آیا تھا، مگر لاسٹ سے اس کے بند کرنے کے 15 منٹ بعد کا لکھا آ رہا تھا۔ اس نے صبح 6 بجے ہی اسے کال کی، تب بھی کوئی جواب نہیں۔ وہ لگاتار کال کرنے لگی، دوسری طرف سے 5ویں باری میں کال اٹھائی گئی، ہیلو ہیلو۔ نور نے بھی اس کے جواب میں یہی کہا، کہاں تھے آپ؟ اس نے بے اختیاری سے پوچھا، ٹھیک تو ہیں؟ مطلب آواز کیسی ہو رہی ہے؟ وہ نہ جانے کیوں ڈر گئی تھی۔
दूसरी तरफ से असकी बात सुन के नूर को गुस्सा चढ़ा। हाँ यार हदा, आई एम सॉरी, वो मैं सो गया था और फोन ऑन था। वो हल्के से हंस के बोला, दफा हुई। मैं समझी पता नहीं क्या हो गया, इसी जाके सो गए या तो आपको नींद नहीं आती थी। उसे वाकई गुस्सा आया था। जबकि दूसरी तरफ गाजी हंसा था। असका जहन एक बात में जैसे अटक सा गया था। वैसे तो नींद नहीं आती थी, हाँ वो तो सो नहीं सकता था, अब वो कैसे सोने लगा था। सॉरी यारा। वो हंसी रोकने के चक्कर में महाल हो रहा था। उसे हदा का फिक्रमंद होना बहुत खुश कर रहा था। अच्छा दफा हुई, कह के वो फोन बंद करने लगी। जब गाजी ने फौरन रोका, सुनो तो। उसकी आवाज सुन के वो वाकई रख गई। बोले, उसने मुंह बना के कहा, फिक्र हो रही थी। गाजी की शोख आवाज गूंजी। नूर अब उठ के बाहर टेरेस पर आ गई थी। जी नहीं। उसने भी सही से लताड़ा क्यों हो रही थी? गाजी ने सुनी की नहीं हो रही थी। कह तो दिया। उसे ख्वामख्वाह गुस्सा चढ़ा। अच्छा लेकिन क्यों नहीं हो रही थी? गाजी मोड में था। नींद पूरी नहीं हुई शायद आपकी, आप मेरे दादा लगे हैं, आपकी फिक्र करूं। नूर नरूस हो रही थी तो इसी बात चढ़ाई कर दी, क्यों सिर्फ दादाओं की ही फिक्र करते हैं? गाजी ने शौकिया लहजे में कहा, नहीं याद आया, भाइयों की भी तो करते हैं। भैया मुझे आपकी फिक्र कैसे नहीं होगी? नूर और हिसाब चकता ना करे तो नूर कैसे हुई फिर? तोबा तोबा, कितना अव्वल फौल बोलती हो लड़की, फौरन तोबा करो। दूसरी तरफ से वो थो थो करते हुए बोला। तो नूर की हंसी छोटी, मैसेज पर बात करें अब फजर पढ़ के। नूर ने जवाबन बात घुमा दी, ओके जो हुक्म अच्छा लगा वैसे बात करके। गाजी ने जाते जाते चोट की होनहा सर झटक के उसे फोन काट दिया। बैलेंस अड़ गया सारा। माथे पर हाथ मार के वो अंदर भागी। कंसेसाइन नमाज खत्म करके गाजी उठने ही लगा था कि वापस बैठा। इसने कुछ सोचा था, फिर दा के लिए हाथ उठाए। ना जाने कितने अरसे बाद वो खाली खोली नजरों से हाथों को देखता रहा, मालूम नहीं कितनी देर तक। फिर छत को देखा। अल्लाह ताला शानी के बाद लगता था। सबको खो दिया, मुझे ये शिकवा था, तूने मुझे एक भी ऐसा शख्स ना दिया जो मेरा ख्याल रखे। अब तूने हदा को मुझे दिया है, मोहब्बत भी तूने मेरे दिल में डाली है, तो इसके दिल में भी डाल दे, उसे मेरा कर दे। वो बोल रहा था मगर आवाज कानों तक भी न जाती थी। मगर अगर दा के लिए चैन की जरूरत होती तो क्या कभी गूंगों की दा कबूल होती? वो चेहरे पर हाथ फेरे बगैर उठ गया। फिर फोन की तरफ आया जहां 3 मैसेजेस जगमगा रहे थे। कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ के आएगा, ऐसे आए तो बात नहीं करूंगी। उसके तीनों मैसेज पढ़ को वो हंसा, फिर कुरान लेके बैठ गया। इसने फिर से ही छोटी सी सूरह पढ़ी और वापस मोबाइल उठा लिया। हाँ तो आ गया, अब बताएं क्या कह रहा थी आप? जी बात को वह मोड़ने लगे, कुछ नहीं कह रही थी। जी भैया। उसका रिप्लाई इसे तप आ गया, अब भैया नहीं कहना। उसने गस्से वाले एमोजीज के साथ मैसेज भेजा, क्यों, क्या कहूं फिर? उसका रिप्लाई आया, कुछ भी यार, इधर बंदे के जज्बात उबल रहे हैं, तुम्हें एहसास नहीं है। इसने हिम्मत करके लिख भेजा। दूसरी तरफ उसका रदामल कैसा आने वाला था ये गाजी नहीं जानता था। कंसेसाइन मैसेज पढ़ते ही नूर की हार्ट बेट मस हुई। उसे अंदाजा नहीं था इस तरह की बात कर देगा। वो अलती पालती मार के सोफे पर बैठ गई। फिर उसके पिछले मैसेज का रिप्लाई दे दिया, अच्छा ठीक है भाई, नहीं बोलती, आप बताएं मामा कैसी हैं? इसने मैसेज भेजा। दूसरी तरफ से पहले हंसने वाले एमोजीज आए, फिर अगला मैसेज में रात को मिला था, बस आखिरी। नूर ने पढ़ के इस पर 100 बार लानत भेजी, खुद से ये बंदा कभी नेक अमल नहीं करेगा। होना नमाज पढ़ती हैं आपकी मामा? उसने अजीब सवाल, क्या हाँ मगर क्यों? जी ने नासमझी से सवाल, क्या जाग गई होंगी वो, फिर आप जाएं पूछ के आए मगर। गाजी का मैसेज आया। अगला मैसेज वो लिखने लगा, मगर इसने फटाफट अपना मेजस लिखा, अगर मगर नहीं, फौरन जाएं, बेकार की बहसें नहीं। नूर को आदत थी, वो हर अपने मान चाहे शख्स पर हुक्म चलाती थी। इस पर भी चलाने लगी, मगर कब? ये बात उसका दिल नहीं जानता था। तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। कंसेसाइन। गाजी नीचे आया तो हैरान रह गया। अम्मा के कमरे की और लावनज की लाइट खुली थी। वो जरा आगे आया तो देखा अबा नमाज पढ़ रहे थे। गाजी को याद आया उसके यहाँ सब ही नमाजी थे। वो अम्मा के कमरे की जानिब बढ़ गया। इसने हल्के से दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अम्मा ने नमाज की तरह दोपट्टा बांधा हुआ था और वो जाए नमाज पा बैठी थी। इस्लाम व अलैकुम, असन ने हल्की आवाज़ में कहा। अम्मा ने असबात में सर हिलाया, कैसी तबीयत है? वो काफ़ी हल्की आवाज़ में पूछ रहा था। अल्लाह का शुक्र है, अब तो ठीक हूँ, उन्होंने हल्के से मुस्कुरा के जवाब दिया। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अबा अंदर आए। वो भी गाजी को देख के चौंके, कैसे याद आ गई अपने बाप के कमरे की आपको? उन्होंने तंजिया बात कही मगर लहजा बलकल सर्द था। बस अम्मा की तबीयत पूछने आया था, इसने हल्के से जवाब दिया। होने
انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ مسز شبیر نے اذکار مکمل کر کے غازی پا پھونک دیے۔ آپ لیٹے گی ابھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ اما نے سر نفی میں ہلایا۔ چلے میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ اٹھ گیا۔ بدل نہیں گیا یہ؟ شبیر صاحب نے مسز شبیر کو دیکھا جو ابھی بھی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں شاہ صاحب، اسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک دم بدل گیا ہے۔ وہ ہلکے سے بولے اور جائے نماز تہا کر کے رکھنے لگے۔ شبیر صاحب نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر منہ پھیر لیا۔ کنسیسائن کیا ہو رہا کہ بڑی؟ ہانی سگریٹ پی رہا تھا۔ جب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے غازی نے پوچھا، وہ چونک کے مڑا۔ غازی نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ نکال کے اپنے ہونٹوں سے لگائی تو روحان نے آنکھیں مسلیں اور چونکنے کی ایکٹنگ کی تو غازی ہنسا رکھا ہے۔ ہانی ایک دم کھڑا ہوا، پھر اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ مارے اور منہ آگے پیچھے کر کے ہلایا۔ غازی نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کے اسے پیچھے کیا ہٹنا بے؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا، یار نہیں بھائی، تو غازی نہیں ہے تو بلکل غازی ہے ہی نہیں تو اس کی فوٹو کاپی ہے۔ وہ ہنس کے کہہ رہا تھا، پھر ایک دم اسے گلے لگایا، بھائی میرے خوش رہا کر، تیرے بغیر میرا کوئی نہیں ہے۔ غازی نے ہنس کے اسے پیچھے ہٹایا۔ ہٹ نہ چپکو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں ہاں اب تول گئے نہ نئے لوگ، ہم برے ہو گئے۔ روحان فوراً دیسی دوست بنا تھا تو غازی مسکرا دیا، آج شام میں جانا ہے کام پا؟ ہانی نے پوچھا۔ ہاں آ جانا وہ۔ غازی نے کش لگا کے کہا، ویسے اب تک کتنا بتایا ہے تم نے اس کو اپنے بارے میں؟ روحان تمہید کے بغیر بات کرتا تھا سو پوچھا۔ فوراً غازی کی آنکھوں میں ملال اترا اور خوف کے گہرے سائے لہرائے۔ اس نے سر جھکایا، کیا کروں میں نہیں کھو سکتا اسے تو سوچ سکتا ہے۔ میں رات کو سونے لگا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے اس سے بات کر کے، میں اپنے گھر والوں کے قریب ہو گیا، میں سکون سے سوتا ہوں۔ ہانی میں کروٹیں نہیں بدلتا، میں ماضی کو یاد نہیں کرتا، میں سلیپن پلز نہیں کھاتا، اب میرا سر نہیں دکتا، اب میں خود کو نہیں کوستا، اب میں نہیں کھو سکتا، میں اس زندگی میں جانے سے ڈرتا ہوں، اب ڈرتا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں بہت ضبط سے چینخ رہا تھا۔ اس کی کنپٹیاں سرخ ہو گئی تھیں، جبکہ روحان اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جہاں اب لالی اتر رہی تھی، جائے کبھی شانی کے ذکر پر اترتی تھی۔ روحان نے اسے کندھوں سے پکڑا تو وہ جیسے ڈھیر سا گیا۔ میں کیا کروں روحان، میں کیوں تھا اتنا برا؟ اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ خوف کی جگہ دکھنے لے لی تھی۔ ریلیکس ہو جا غازی، سب صحیح ہو جائے گا۔ روحان بس اتنا ہی کہہ سکا وہ، اور کچھ کہتا بھی کیا؟ روحان اگر اسے پتہ لگ گیا میں نے کتنی زندگیاں برباد کی ہیں، وہ مجھے چھوڑ جائے گی۔ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ وہ عام غازی ہے بہت مختلف لگ رہا تھا، بکھرا بکھرا سا، ان بچوں کی طرح جو اپنا پسندیدہ کھلونا چھن جانے سے ڈرتے ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں نہ، وہ تیری ہی رہے گی، یم زبردستی اسے تیری زندگی میں لے آئیں گے، میں لے آؤں گا۔ اس نے اس کو پھر سے گلے لگایا۔ چل اب بھوک لگ رہی ہے، چل شرافت سے۔ غازی اسے دیکھ کے مسکرایا، تجھے کب بھوک نہیں لگتی؟ غازی ہے ہی فارم میں آیا تھا، ایسا کوئی وقت نہیں ہے، میں سوتا بھی اسلے ہوں کہ کھانا کا خواب دیکھ سکوں۔ روحان نے ترکی بترکی ہنس کے جواب دیا، کنسیسائن زبردست سے شو روم میں بنا شیشے کا آفس، اور اس میں براجمان شہزادوں جیسی تمکنت کے ساتھ وہ شاہ غازی تھا، مگر افسوس شہزادہ موبائل میں لگا ہوا تھا۔ روحان نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ بس، اس نے پورا ہاتھ اٹھا کے مسکرا کے کہا، جبکہ غازی جس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا ایک دم چپ ہو گیا۔ روحان نے میسجز دیکھے، وہ ہدا کے ہی تھے جو اسے کھانا تھوڑا سا کھانے پا سنا رہی تھی۔ روحان کی آنکھوں کی چمک ایک دم مانند پڑ گئی۔ اس نے فون واپس کر دیا، پھر پھیکا سا مسکرا دیا، اور تب غازی کو احساس ہوا کہ کیا ہوا تھا۔ روحان کی سابقہ محبت بھی اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی تھی۔ یار وہ رمضان کہاں غائب ہے؟ غازی نے فوراً بات بدلی، پتہ نہیں بندہ روپوش ہوا ہے۔ وہ ہنس کے بولا۔ وہ فوراً سنبھل گیا تھا۔ یار ایک کام کہا ہے اس نے جواب نہیں دیا۔ غازی سگریٹ لبوں میں دبائی، پھر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے نظر دوڑائی، نمبر آشنا سا تھا مگر سیو نہیں تھا۔ اس نے کان سے لگایا، جی ابا، جی جی اچھا اوکے کہا کہ اس نے فون واپس میز پر ڈالا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہانی نے پوچھا۔ ایوے کام دے تو دیا ہے، مطمئن نہیں ہے؟ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ غازی تجھے لگتا ہے اگر یہ لڑکی تجھ سے بات کرتی ہے تو ضروری نہیں ہے یہ ویسی ہی ہو؟ میرا مطلب، روحان بات نہیں سمجھا پا رہا تھا، جبکہ غازی سمجھ گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، چیک کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کی۔ بالکل ویسے ہی، روحان نے اس سے پوچھا۔ غازی نے سر اس بات میں ہلایا، پھر باہر دیکھنے لگا۔ اس کا دل عجیب کیفیت سے دھڑک رہا تھا، خدا کرے گانی کے اندیشے غلط ہوں۔
بستر پر لیٹی نور غازی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں جانتی ہی کیا تھی؟ اس کا اپنا نام اور فیملی کے بھی بس نام، کیسے لوگ ہیں وہ سب، کیا کاسٹ ہے، کچھ بھی تو نہیں پتا تھا۔ اور جتنا جانتی تھی خدا جانے وہ بھی سچ تھا یا نہیں، پھر کیسے اس کا دل بغاوت کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور تصور میں اس کی شکل کو تفصیلی دیکھا۔ اچھا تو ہے بندہ آئیڈیل بھی، مگر پاپا ماما نہیں مانیں گے، اس نے سوچا۔ پھر استغفار پڑھ کے اٹھ گئی، اللہ کی قسم ہے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے خود کلامی کی اور آگے باہر نکل گئی کمرے سے۔ السلام علیکم۔ ابا کو دیکھ کے اس نے سلام کیا، انہوں نے فقط سر ہلا کے جواب دیا، پانی پلاؤ۔ انہوں نے اسے اشارہ سے کہا اچھا۔ سر اس بات میں ہلا کہ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور پانی لا کے دیا۔ پھر اماں کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے سوچا نماز پڑھ لے، پھر خود ہی یہ سوچ کے رد کر دیا کہ رات کو دیر سے پڑھوں گی، عشاء تو ویسے ہی دیر سے پڑھتے ہیں، یہ اس کا معمول تھا۔ وہ ہمیشہ عشاء دیر سے پڑھتی تھی۔ ابھی وہ اماں کے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ مزمل آتا دکھائی دیا، کیا کام پڑ گیا اب؟ اس نے گھورا، ابے جلدی آؤ ایک چیز دکھاؤں۔ اس نے اسے فٹافٹ بلایا تو نور پیچھے چلتی بنی، دکھاؤ۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی، یہ دیکھو۔ مزمل نے ایک ڈبہ آگے کیا جس میں لیڈیز واچ رکھی تھی، پھر دوسرا جس میں جھمکیاں تھیں، پھر تیسرا جس میں بہت خوبصورت سی رنگ تھی، اور ساتھ ہی چوتھا جس میں خوبصورت سا بریسلیٹ تھا۔ بیٹا کچھ اور بھی لے لیتے، کپڑے بھی نہیں دلاتے ہوں گے تمہاری جی ایف کے ابا، اسے وہ بھی خرید لیتے۔ بولیا بستر کچھ رہ گیا تھا۔ نور جانتی تھی وہ کس کے لیے لایا ہے تو صحیح سے ذلیل، کیا بس جلو نہیں تم؟ مزمل غصے سے بول کے سب اندر رکھنے لگا، جناتا تھا وہ ایسا ہی کچھ کہے گی، مگر کیا کرے، عادت سے مجبور تھا، وہ بھی بنتی ہی اس کی نور سے تھی۔ لو اور کچھ نہیں رہ گیا اس سے، جلو میرے والدین الحمدللہ حیات ہیں، وہ مجھے یہ سب دلاتے ہیں، کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، وہ ہنس کے بولی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ وہ پیچھے بڑبڑاتا رہا، باجی چھوڑ دو یہ برتن، کام تم کرتی ہو، تانے اماں مجھے دیتی ہیں، آئے گی نہ صبح ماسی وہ دھو لے گی۔ نور کچن میں جا کے فریحہ پا چینخی، ہاں خود بھی نہ کرو اور اسے بھی نہ کرنے دو، ذرا دیکھو ماسیاں کیا سوچتی ہوں گی، اتنی بڑی گھوڑیاں ہیں گھر میں اور آرام کرتی رہتی ہیں۔ ارے ہم جب تھے تمہاری عمر کے تو کوئی ماسی نہیں تھی، خود کرتے تھے ہم سارا کام۔ یہ اماں کو کون وہی کرتا تھا پتہ نہیں۔ نور نے وہاں سے بھی واک آؤٹ ہونے میں عافیت جانی، کنسسائن غازی اڈے پر چلنا ہے۔ ہانی نے آفس سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا، نہیں یار گھر جاؤں گا۔ غازی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کیوں بھائی اب گھر کیسے جانے لگا؟ تو ہانی نے اسے گھورا، پتا ہے؟ غازی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے نارمل انداز میں بولا، ہاں جی پتا ہے۔ روحان سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے ہنسا، تو ساتھ چلے گا؟ غازی نے گاڑی روڈ پر ڈال دی، نہیں بھائی گھر اتار، اماں ماریں گی ورنہ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، چل سیٹ ہے پھر یار، کل سب مل کے اڈے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ غازی نے پلین تشکیل دیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، بلالے ویسے بھی لڑکے کافی دن سے شکایتیں لے کے آ رہے ہیں، تم نے عادتیں بگاڑے ہیں سب کی۔ ہانی نے سگریٹ جلا کے ہونٹوں سے لگائی، پھر کش لگا کے اسے غازی کی طرف بڑھا دیا، جس کا کش غازی نے لگایا۔ غازی روحان سامنے دیکھتے ہوئے گویا، ہوا ہم بک۔ غازی نے بھی بغیر دیکھے پوچھا، رہتی کہاں ہے ہدا؟ روحان اب بھی باہر دیکھ رہا تھا، مگر غازی نے اسے مڑ کے دیکھا، اسے پتا نہیں کیوں ہانی کا ہدا کا نام لینا برا لگا تھا۔ کراچی میں، اس نے مختصراً بتایا۔ اچھا دیکھا ہے تم نے اسے؟ روحان نے پھر سے پوچھا، ہاں ایک بار دیکھا تھا۔ غازی نے گاڑی روحان کی گلی میں موڑی، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ گھر آتے ہی روحان اترا، پھر جھک کے کھڑکی میں جھانکا، میں کام کر دوں گا تمہارا، آر یو شیور تم کروانا چاہو گے؟ اس نے احتیاطا پوچھا، ہاں۔ اور غازی جنتا تھا کہ اس نے کتنے برے دل سے یہ بات کہی تھی۔ واپسی کا پورا رستہ وہ یہی سوچتا رہا کہ اسے منع کر دے، مگر پھر یہ ڈر بھی تھا کہ ہدا بھی ویسی لڑکی نہ ہو جیسے ساری گزری ہیں، ہر ایک سے بات کر لینے والے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ہدا نے کتنی مشکلوں سے اس سے بات کی تھی، مگر دل میں اٹکی پھانس ایسے ہی نہیں نکل جاتی۔ سوچوں میں گم کب گھر آ گیا اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ وہ بے دلی سے گاڑی سے اترا اور کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے فون نکالا، سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس نے چیٹ پڑھی، کہاں رہ گئے؟ گھر چلے بھی جائیں اب، اماں سے مل لے گا اپنی۔ اس کا آخری میسج 2 منٹ پہلے کا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے واپس پلٹا اور ایک ایک سیڑھی پھالانگتا نیچے اماں کے کمرے کی لائٹ کھلی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کہا کہ وہ اندر داخل ہوا، وعلیکم السلام۔ ابا سامنے بستر پر بیٹھے تھے، اور اماں جائے نماز پر، کیسی طبیعت ہے؟ اس نے کھڑے کھڑے پوچھا، بہتر ہے، امن نے مسکرا کے جواب دیا، جبکہ ابا نے چشمہ سائڈ پر رکھ کے اسے دیکھا۔ وہ باہر کے لیے مڑا ہی تھا، ایک دم سے ابا نے اسے روکا، غازی
ان کی آواز پا وہ پلٹا کام کیسا تھا آج؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ صحیح تھی۔ وہ مدھم سا مسکرا کے بولا ہم جاؤ کہا کہ وہ واپس موبائل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کنسیسائن ماما پاہا کچھ چاہیے آپ کو؟ نور نے دروازے پا کھڑے کھڑے پوچھا۔ کچھ دنوں سے یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ رات سونے سے پہلے ان سے ضرور پوچھتی تھی کہ انہیں کچھ چاہے یا نہیں۔ نہیں بیٹا بس سب ہے، اب سو جاؤ تم بھی۔ شاباش، امی نے اسے دیکھ کے کہا اور لیٹ گئی۔ شب بخیر کہا کہ وہ کمرے میں آ گئی، اپنے بستر پا اچھل کے لیٹی اور موبائل اٹھا لیا۔ چین نہیں آئے گا تمہیں؟ فریحہ کی شاید نیند خراب ہوئی تھی۔ اچھا نہ سو جاؤ باجی، ویسے طوفان آ جائے یا آگ لگ جائے تمہاری نیند نہیں کھلتی۔ اب ذرا سے جھٹکے سے اٹھ گئی۔ تم ہونے ہاں؟ نور نے ہنستے ہوئے طنز مارے۔ چپ رہو۔ فریحہ نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اوکے جی۔ وہ مسکرا کے لیٹ گئی، سر کے نیچے تکیہ رکھا، ایک ہاتھ تکیہ کے نیچے جبکہ دوسرے میں موبائل، اور اوپر سے کمبل اس طرح ڈالا کہ وہ فون چلائے تو کسی کو نظر نہ آئے۔ کنسیسائن غازی نے کمرے میں آتے ہی فون نکالا اور ہدا کو ریپلائی کیا آج کا محترمہ؟ دوسری طرف پیغام پہنچتے ہی سین ہوا تھا۔ مبارک ہو، پہلا میسج اماں سے مل لیے اپنی، دوسرا بھی ساتھ جی ملایا۔ اس نے مسکراتے ایموجی کے ساتھ بھیجا کھانا کھایا آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ جی کھا لیا کام پا۔ زی نے ریپلائی بھیجا۔ نماز پڑھی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں۔ غازی نے ہنسنے والے ایموجی کے ساتھ بھیجا۔ جائیں پڑھیں؟ اس کا غصے والے ایموجی کے ساتھ ریپلائی آیا۔ اوکے پر آپ سو نہ جانا محترمہ؟ غازی نے تنبیہ کی۔ جی جی میں جاگ رہی ہوں۔ اس کا ہمستے ایموجی کے ساتھ ریپلائی آیا جبکہ دوسری طرف نور بمشکل آنکھیں کھول رہی تھی اور بھینچ رہی تھی۔ نیند کے مارے حالت خراب ہو رہی تھی جبکہ یہ بندہ اتنی دیر لگا رہا تھا۔ غازی نے کپڑے بدلے اور نماز پڑھ کے اسے میسج کر دیا۔ آ گیا محترمہ۔ دوسری طرف نور نے ریپلائی دیا۔ مبارک۔ غازی پڑھ کے مسکرایا، پھر ریپلائی لکھا۔ کھانا کھایا؟ دوسری طرف سے اس کا جواب مثبت آیا تھا۔ اچھا یار یہ پوچھنا تھا، میں جب آفس میں ہوتا ہوں تو تم سے بات کر سکتا ہوں؟ غازی نے ڈرتے ڈرتے لکھا۔ اگر میں بولوں نہیں تو؟ اس کا ریپلائی آیا ساتھ میں سوچنے والا ایموجی۔ میں تب بھی کروں گا۔ غازی نے لکھ بھیجا تو پھر اس کے میسج کے ساتھ ہنسنے والے ایموجیز آئیے تو غازی مسکرا دیا۔ اچھا جی، کل سے کیا کروں گا؟ اس نے لکھ بھیجا۔ یار ویسے ہدا مجھے نہیں سمجھ آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس نے سوچ سوچ کے ٹائپ کیا اور تکیہ بیٹھ کے سرہانے لگا کے لیٹ گیا۔ مت کرے، کس نے کہا ہے کرے؟ اس کا شوخیہ جواب آیا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا جی۔ اس نے لکھ بھیجا تو دوسری طرف سے زبان چڑھانے والا ایموجی آیا۔ غازی ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے سو گیا جبکہ دوسری طرف وہ سمجھ گئی اس نے اللہ حافظ اور گڈ نائٹ کا میسج کیا تھا۔ کنسیسائن صبح نور دیر سے اٹھی فریش ہو کے اس نے پہلے قضا نماز پڑھی اور موبائل چیک کیا، وہاں غیر آشنا میسج سے نمبر تھا۔ یار کل آئے گا، میں پاس ہونے کی ٹریٹ دے رہا ہوں۔ نور نے اچھبنے سے میسج پڑھا۔ کون؟ اس نے لکھ بھیجا شاید مزمل کا دوست ہوگا۔ یار میں فرحان، پہچانا نہیں تم نے؟ اسی نمبر سے میسج آیا۔ سوری رانگ نمبر۔ نور نے لکھ کے موبائل رکھ دیا۔ غازی ابھی تک اٹھا نہیں تھا یا اس کا میسج نہیں آیا تھا۔ نور نے اسے سلام کا میسج کیا مگر وہ آف لائن تھا۔ دوباری طرف سے اس نمبر اے دوبارہ میسج آیا۔ نہ جی ایسے کیسے رانگ نمبر، مجھے پتا ہے تم ہدا ہو۔ اس کا میسج پڑھ کے نور کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ایک ہی شخص اسے ہدا کہتا ہے اور وہ ہے نور نے اس کو ریپلائی دینے کے بجائے غازی کی سم پا میسج کیا۔ میر نمبر آپ کے موبائل سے کہاں گیا ہے؟ دوسری طرف سے اس کا ریپلائی آیا۔ ہدا کہاں جا سکتا ہے؟ اور ساتھ میں حیران ہونے والے ایموجیز۔ اس نے ساری بات بتائی۔ محترمہ میسج واٹس ایپ پر آیا ہے؟ اس نے پوچھا تو اس نے ہاں لکھ دیا تو جیسے میں نے پتا کیا تھا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میسج کے ساتھ ناراض منہ والے ایموجیز۔ سوری، اسے واقعی احساس ہوا اس نے غلطی کی ہے، مجھے 2 نمبر میں نبٹ لوں گا۔ اس کا اگلا میسج آیا رہنے دے میں۔ اس نے ایک میسج بھیجا پھر اگلا لکھنے لگی تھی کہ اس کا تہمانہ میسج آیا نمبر 2 اور نور نے دے دیا۔ پھر میسج نہیں آیا اس نمبر سے۔ کنسیسائن گدھے ہدا کیوں لکھا؟ اس نے غصے میں اسے میسج کیا۔ اس کمینے سے اچھا پھنسوایا تھا اسے آنے سو بار لعنت بھیجی۔ اس کی شکل پا دوسری طرف سے وہ ہنسنے لگا۔ کیا کرتا یار، یاد نہیں رہا؟ گدھے ہدا کیوں لکھا؟ اس نے غصے میں اسے میسج کیا۔ اس کمینے نے اچھا پھنسوایا تھا اسے اس نے سو بار لعنت بھیجی۔ اس کی شکل پا دوسری طرف سے وہ ہنسنے لگا۔ کیا کرتا یار، یاد نہیں رہا؟ روحان کا معصوم چہرے والے ایموجیز کے ساتھ میسج آیا تھا۔ لعنت ہے تیری شکل پا۔ غازی نے غصے سے ریپلائی کیا پھر ساتھ ہی اگلا میسج لکھا۔ شام میں دیکھتا ہوں تجھے تو میں عجیب انسان ہے، ایک کام نہیں ہوا تجھ سے؟ اوکے باس مل لیتے ہیں۔
روحان کا میسج آیا، ساتھ میں ہنسنے والے ایموجیز، کنسیسائن سالے کمینے، ایک کام نہیں ہوا تجھ سے۔ غازی جب سے آیا تھا اسے مار ہی رہا تھا، مگر مجال ہے اسے ڈھیٹ پاس ذرا بھی اثر ہوا ہو، وہ ہم سے ہی جا رہا تھا۔ جبکہ باقی سب منہ کھولے اس نئے ورژن والے غازی کو دیکھ رہے تھے جو پورا ہی بدلا ہوا تھا۔ سلام باس، دو لڑکے اس کے سامنے آ کے بیٹھے۔ وعلیکم السلام۔ غازی نے ہانی کی مار پیٹ روک کے انہیں دیکھا، کیسے ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ فٹ یار۔ غازی نے ہاتھوں سے بال پیچھے کیے، پھر بولا، باس ایک مسئلہ ہے۔ وہی والا دوبارہ بولا، ورنی دوسرا لڑکا منہ بند کیے بیٹھا تھا۔ سگریٹ جیب سے نکالتے ہوئے وہ شان بے نیازی سے بولا، یہ میرا دوست ہے، اس کو ایک لڑکی پسند ہے، مگر اس کے اور اس کے گھر والے نہیں مانتے۔ غازی سر اسبات میں ہلا رہا تھا، جبکہ ہانی کو اتنی جمایاں آ چکی تھیں کہ بندہ گنتے گنتے تھک جائے، اور غازی کے بقول وہ نکلی کی جمایاں لیتا ہے تاکہ دوسرا اپنا مسئلہ لے کے خود رفو چکر ہو جائے۔ ہانی کے بقول بلکل ٹھیک۔ ہاں تو؟ غازی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس دوسرے لڑکے کو دیکھا، تو آپ باس کچھ کرو۔ وہ لڑکا خوشامدی انداز میں بولا، جبکہ روحان کے بقول مکھن لگایا، میں بات کر لوں گا۔ غازی نے سگریٹ کا کش لگایا، اوکے، بس یہی کہہ رہے تھے؟ وہ لڑکا مسکرا کے بولا، اوکے۔ غازی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، مطلب اب جاؤ۔ وہ دونوں چلے گئے، تب ہی باقی لڑکے آ کے بیٹھ گئے اور سب نے باری باری اس کے بدلے رویہ پا حیرانی ظاہر کی، جبکہ غازی بس مسکرا کے سر جھٹکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے موبائل نکال کے میسج چیک کیا، وہ آن لائن آ رہی تھی، مگر میسج نہیں تھا۔ غازی کے دل کو پتی نہیں کیوں برا لگا، کس سے لگی ہو؟ اس نے لکھ بھیجا، اس چڑی سے۔ اس نے ایک سکرین شاٹ بھیجا جس پر اوپر چڑی لکھا تھا، جبکہ میسج پڑھ کے اندازہ ہو رہا تھا اس کی کوئی دوست مبشرہ ہے۔ اچھا جی، غازی نے مسکرا کے لکھا، یار میں بور ہو رہا ہوں۔ اس نے پھر سے لکھ بھیجا، تو میں کیا کروں؟ وہاں سے ٹیڑھے منہ والے ایمجیز کے ساتھ ریپلائی آیا، باتیں کرتے ہیں۔ اس نے مسکرانے والے ایموجی کے ساتھ میسج لکھا کرے۔ اس کا ریپلائی آیا، آپ نے مغرب پڑھی؟ لو جی کلاس شروع۔ غازی نے ہنس کے سر جھٹکا، نہیں محترمہ، بھول گیا۔ اس نے لکھ کے بھیجا، فوراً جائیں۔ اس کا حتمیہ میسج، اچھا جاتا ہوں، بس بات نہ کرنا، بھگاتی رہنا۔ غازی نے غصے والا ایموجی بھیجا تو اس کے ہنسنے والے ایموجی آئے۔ غازی نماز پڑھانے اٹھا اور گدی سے پکڑ کے روحان کو بھی اٹھا دیا، چل تو بھی۔ میں کیوں بھائی، تجھے کہہ رہی ہے؟ روحان میسنا بنا، شرافت کا مظاہرہ کر، منہ توڑ دوں گا، اٹھ چل۔ غازی نے اسے گھسیٹ کے لے گیا۔ کنسیسائن نور یار کھانا دے دو۔ مزمل آتے ہی کام لگانے لگا، فریحی باجی سے لے لو۔ نور ٹس سے مس نہ ہوئی، باجی ہی کھانا دے دو۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی، میں کام کر رہی ہوں، نور سے ہی کہو۔ فریحہ نے کچن سے ہی آواز لگائی، چلو نور کھانا دو بھائی کو فوراً۔ نقموں کی طرح بیٹھی رہتی ہو ہر وقت، اما اللہ کو مانے صبح سے کام کروا رہی ہیں اور کہتی ہیں کوئی کام نہیں کیا؟ نور کو تب چڑھی، کیا ہے تم نے صبح سے؟ انہوں نے تیوری چڑھائی۔ نور نے کام گنوانے شروع کیے تو وہ بات کاٹ کے بولے، دیکھو کیسے کام گنوا رہی ہے، پھر میں بتاؤں میں نے کیا کیا کیا؟ یہ اما نے روایتی انداز اپنایا، لو خود تو کہہ رہی تھی، بتاؤ کیا کیا ہے؟ اب بتانے لگی تو آہنے کام گنوانے لگ گئی۔ نور نے ہنس کے کہا تو مزمل کی بھی ہنسی چھوٹی، جبکہ اما کی چپل نے پرواز پکڑی کہ نور بھاگ گئی۔ کنسیسائن آ گیا محترمہ۔ غازی نے اسے میسج لکھا، مبارک ہو۔ اس کا وہی نارمل ریپلائی آیا، کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا، آپ سے بات۔ ٹیڑھا ریپلائی آیا، جبکہ روحان منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی دبا رہا تھا۔ منہ نہ لگ، اسے غصے سے گھور کے کہہ کر غازی واپس فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا اس کے علاوہ؟ غازی نے پوچھا۔ کچھ نہیں کرتی یار، میں ایک نمبر کی نکمی ہوں، ابھی بس لڑ جھگڑ کے کھانا دے کے آئی ہوں، بس بھائی کو۔ اس کی صاف گوئی پا، جہاں روحان کی ہنسی چھوٹی وہاں غازی بھی مسکرایا، پاگل ہے یار یہ پوری۔ روحان نے ہنس کے کہا تو غازی نے اسے گھورا، معافی حضرت۔ ہانی نے فوراً کان پکڑے، اسی وقت رمضان آیا، سلام۔ اسے دیکھ کے ہانی کے منہ میں کرواہٹ گھل گئی، جبکہ غازی اٹھ کے اچھے سے ملا، پتہ نہیں کیوں مگر وہ ہانی کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ کہاں غائب ہو، ایک کام کہا تھا؟ غازی نے ایک اور سگریٹ ہونٹوں سے لگایا، ہاں باس وہ تو ہو گیا، اصل میں کسی کام سے گیا ہوا تھا، اور جو آپ نے پوچھا تھا میں اسی دن بتا دیتا، مگر آپ غصے میں تھے یار۔ اصل میں وہ جو لڑکی تھی اس کا کافی دن سے افیئر تھا اس لڑکے کے ساتھ، اور اب اچانک اس نے ریلیشن ختم کر دیا، تو یہ لڑکا اسے دھمکا رہا تھا، رمضان بول رہا تھا، جبکہ غازی کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ حد ہوتی ہے، جھوٹ کی بھی اس کا چہرہ دھوا دھوا ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے سر جھٹکا، جبکہ روحان سمجھ چکا تھا کہ غازی بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔
چل یار گھر بھوک لگی ہے، کچھ کھانے چلتے ہیں۔ روحان اسے اٹھاتے ہوئے بولا، ارے بابا باس آج پینی نہیں ہے۔ رمضان ایک دم بوکلا کے بولا، نہیں آج نہیں، ہمیں جانا ہے۔ روحان ایک دم غازی کے بولنے سے پہلے بولا تو غازی نے اسے گھورا، پتہ نہیں وہ رمضان سے اتنا بدظن کیوں رہتا تھا۔ ہاں یار جانا ہے۔ غازی نے ہاتھ ملایا، جبکہ ہانی نے اس کی بھی زحمت نہ کی۔ رمضان نے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑا، پتہ نہیں اسے کیوں اتنا برا لگا تھا۔ کنسیسائن کیا ہو گیا، یہ ہانی اتنی کیوں ہٹتی ہے تیری رمضان سے؟ غازی نے حیرانی سے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا، میری تو نہیں ہٹتی، ویسے بھی ہدا سے بات کرے گا یا پے گا تو؟ ہانی نے سر جھٹک کے جواب دیا، جلتا ہے۔ غازی نے مسکراہٹ دبائی، میں کون سا تیری محبوبہ ہوں؟ روحان نے ترکی بترکی جواب دیا تو غازی نے کہا، مارا آج گھر کھانا نہیں کھایا، ہار تو ہدا نے جینا حرام کر دینا ہے، تو بھی گھر جا اور وہاں جا کے کھا۔ غازی گانے کی دھن پا سر ہلا کے کہہ رہا تھا۔ اچھا اتنا ڈرتا ہے تو؟ ہانی ہنسا، نہیں یار کہتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھایا کر، بات کیا کرو۔ غازی نے اس کی بات دھرائی، صحیح تو کہتی ہے یار، تیری فیملی ہے۔ روحان نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اچھا جی۔ غازی نے کمال فرمانبرداری سے سر جھٹکا تو روحان ہنسا، مت سدھرنا تو؟ غازی بھی ہنسا، پھر اسے گھر اتارا اور اپنے گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ تبھی میسجز بجے، اس نے دیکھا تو ہدا کے تھے۔ کہاں ہے جناب؟ غازی پڑھ کے مسکرایا، ڈرائیو کر رہا ہوں۔ غازی نے لکھ بھیجا تو اس کے غصے والے ایموجی آئے اور بڑا سا میسج، اس کے ساتھ ہی ڈرائیو کے دوران موبائل مت چلایا کرے، رکھیں، اب مجھے بھی ریپلائی مت دی گا، گھر جاتے ہی میسج کر دی گا۔ حالانکہ وہ ایک میسج توڑ کے لکھتی تھی، مگر یہ اس نے پورا ہی لکھا تھا۔ غازی نے اوکے کی جگہ خالی کے لکھا اور گاڑی ریش ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچ گیا، اور دروازے پہ ہی اسے میسج کیا پہنچ گیا، یارا کھانا وغیرہ کھا لوں پھر بات کرتا ہوں۔ اس نے میسج کیا تو اس کا بھی اوکے آیا۔ کھانے کی میز پہ آج رات کو غازی کی آمد غیر متوقع تھی، ورنہ وہ اکثر باہر ہی کھاتا تھا۔ اسے دیکھ کے اماں کو خوشی ہوئی تو ابا اور عثمان کو بھی تھی، مگر وہ تاثرات چھپا گئے، جبکہ اماں نے اس کا اظہار اس کی خاطر مدارت کر کے کیا کھانا کھا کے وہ تینوں ہی کام کی بات کرنے لگے، پھر چائے وغیرہ سب نے پی۔ غازی کا دل بہت پرسکون تھا۔ آج اسے لگ رہا تھا اس کی ایک فیملی بھی ہے۔ وہ گاہے بگاہے موبائل پر میسج کر کے ہدا کو بھی بتا رہا تھا، وہ بھی اس کی خوشی میں خوش تھی، اور غازی کو تو جیسے لگ رہا تھا اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ قابل غور لگ رہا تھا۔ چائے کے دور کے بعد غازی کمرے میں آ گیا اور نماز پڑھ کے ہدا کو میسج کر دیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں میں گزری۔ اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ بات ہی اس طرح سے کرتی تھی کہ لگتا دوست ہے کوئی۔ اس کی ہر بات ارے پتہ ہے آج کیا ہوا سے شروع ہوتی ہے، اور غازی کو تو اس کے ارے پا بہت ہنسی آتی تھی۔ کراچی کے رہنے والے ارے بہت بولتے ہیں، رائٹر کراچی کی آنکھ، اور جب غازی پوچھتا کیا ہوا تو وہ پورے دن کی کہانی سنا ڈالتی۔ ابھی بھی وہ اسی میں مشہور تھی، ارے پتہ ہے۔ غازی نے اسی کے انداز میں لکھ بھیجا، کیا ہوا؟ اس کا حیران ہونے والے ایموجیز کے ساتھ ریپلائی آیا، امی کہہ رہی تھی دونوں بیٹوں کی جاب لگ گئی ہے، اب شادی کر دیتے ہیں۔ غازی نے مکراہٹ دبا کے لکھ بھیجا، واہ کیا بات ہے، فٹافٹ کر لیں اور اماں کی جان چھوڑیں اپنی۔ اس کا آگے سے ریپلائی آیا تو غازی کو شرارت سوچی، مگر لڑکی نہیں مل رہی۔ اس نے لکھ بھیجا تو جناب کے لیے جنت سے ہور لے آئے۔ اس کا تنزیہ میسج آیا، نہیں کراچی سے نور لے آئے۔ غازی نے ترکی بترکی جواب دیا، واہ خواب دیکھو لنگور کے۔ اس کا ریپلائی ساتھ میں ہنسنے والے ایموجیز زیادہ نہیں ہیں، بس ہیں ایک عدد نور کے۔ غازی نے پھر سے بھیجا، بکواس۔ اس کا غصے کے ساتھ میسج آیا، کیوں بکواس، تم نے شادی نہیں کرنی کسی سے؟ غازی تو لطف اندوز ہوا کرنی ہے، اللہ مجھے اتنا شوق ہے شادی کا، مگر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ فوراً بد کی، مجھے بھی ہے یار، کر لیں شادی۔ اس نے پوچھا۔ غازی کو بہت مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ دل بات کہنا چاہتا تھا۔ ہاں جائیں آپ ڈھونڈیں اپنے لیے کوئی، میں بھی اپنے لیے بندہ ارینج کرتی ہوں۔ دوسری طرف بھی ہدا تھی، اس سے دو ہاتھ آگے نہیں، میں نے تو ڈھونڈی۔ غازی نے لکھ کے بھیجا، اچھا آ گئی جنت سے ہور؟ اس کا ریپلائی آیا، نہیں جنت سے ہور نہیں، کراچی سے نور۔ غازی نے ترکی بترکی ریپلائی لکھا، چلو بیٹا سو جاؤ، بہت نیند میں ہو۔ اس کا ہنسنے والے ایموجی کے ساتھ ریپلائی آیا، ہدا آئی ایم سیریس۔ اس نے لکھ بھیجا، زی اینڈ آئی ایم نور۔ اس کا پھر سے ہنسنے والے ایموجیز کے ساتھ ریپلائی آیا، ہدا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، پلیز میری بات سمجھو۔ غازی نے پھر سے سینڈ دبایا۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، جبکہ اس کا رواں داغو تھا کہ ہدا انکار نہ کرے۔ دوسری طرف ہدا کا میسج کافی دیر سے آیا، غازی اصلی زندگی میں لوٹ جائے، یہ کوئی کہانی تھوڑی ہے، نہ ناول کی دنیا ہے۔
اس کا ریپلائی واقعی سیریس تھا۔ کیوں ہدا، کیا کمی ہے یار مجھ میں؟ غازی زچ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے غازی، تو بھی میری فرینک، میرے نزدیک محبت کی منزل نکاح ہوتی ہے، اور اگر ہم اس اوکھے پھیندے میں کھو دیں بھی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ ختم بات۔ ہدا کا میسج پڑھ کے غازی کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ سچائی تھی یہ، مگر آج تک کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی، اور ہاں ہدا جیسی تو کوئی پچھلی تھی ہی نہیں۔ ہدا پلیز مان جائیں گے تمہارے گھر والے، میرا یقین کرو پلیز، ایک بار ٹرسٹ کرو۔ غازی کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ہاتھ جوڑ دے اس کے آگے، آپ ماما سے پوچھیں پہلے، کیا پتا انہوں نے کہیں بات تہا کر رکھی ہو۔ ہدا نے خدشہ ظاہر کیا نہیں ہے یار، کوئی لڑکی نہیں آئی میری زندگی میں کبھی۔ غازی کی بات سچ تھی، مگر آدھی اس کی زندگی میں آئے بہت تھیں، مگر دل سے تو کسی کو نہیں اپنایا تھا۔ اس نے آپ کی ماما ہٹ ہوں گی۔ ہدا نے پھر سے خدشہ ظاہر کیا، کچھ نہیں ہوگا۔ غازی نے پھر سے لکھ بھیجا، اچھا چلیں ابھی سو جائیں۔ ہدا نے بات سمیٹی، اوکے۔ غازی بجھے دل کے ساتھ افلائن ہو گیا اور لیٹ گیا، بہت بے سکون تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ رات کسی ایک پا بے سکونی کا دروازہ کھولے گی تو دوسرے پا سکون کا کنسیسائن۔ نور نے موبائل ایک طرف رکھا، مگر اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ ہاں یہ بات تھی، دل بغاوت پا مجبور کر رہا تھا، مگر گھر والے کیا وہ مان جائیں گے؟ اس نے سوچا ہاں کیوں نہیں، اور کون سا کوئی جائے گا کہ میں اس سے بات کرتی ہوں، غازی رشتہ بھیج دے گا۔ عام لوگوں کی طرح وہ سوچتی رہی، پھر مسکرا دی۔ اسے آج نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بس کروٹیں بدلتی رہی، پھر کافی دیر کے بعد وہ سو گئی۔ کنسیسائن۔ صبح غازی نے اٹھتے ہی پہلا میسج ہدا کو، کیا گڈ مارننگ، آج فجر میں نہیں اٹھایا، اور اینڈ کر دیا میسج، نہ ڈیلیور ہوا نہ سین۔ غازی کافی حیران ہوا، پھر کچھ سوالیہ نشان سینڈ کر کے اس نے موبائل رکھ دیا اور فریش ہونے چل پڑا۔ واپس آتے ہی اس نے فون اٹھایا اور اس کا میسج دیکھا جو آج کا تھا۔ گڈ مارننگ، تو سوری میں سوتی رہی، اس نے مسکراتے ایموجی کے ساتھ بھیجا تھا۔ اچھا جی، غازی نے لکھ بھیجا، ناشتہ کیا آپ نے؟ ہدا کا اگلا میسج، نہیں تمہیں میسج کر دیا، اب جا کے کروں گا۔ غازی نے جواب دیا، اوکے کرے جلدی سے، شاباش۔ اس کا انداز ویسی تھا، بدلا تو کچھ تھا ہی نہیں، اور نہ وہ چاہتا تھا کہ کچھ بدلے، مگر وقت چاہتوں پا کب چلتا ہے۔ کنسیسائن ہنی، یہ کیا کھائے گا، خواہش کر کوئی مانگ کچھ۔ غازی پاگلوں کی طرح اس کا دماغ کھا رہا تھا، ابے میں کوئی بھیک منگاؤں، جو مانگوں۔ روحان کو فوراً تب چڑھی، ابے ہانی یار یقین کر، میرا دل کر رہا یہ میں۔ غازی سے آگے بولا نہیں گیا۔ روحان نے اسے گلے سے لگایا، اللہ تجھے ہمیشہ اس کے ساتھ رکھے، آمین۔ اس نے صدق دل سے دادی چل اب کچھ کھلا ہی دے، مگر ایک بات یاد رکھ، اس نے ہاں نہیں کی۔ روحان نے سمجھانا ضروری سمجھا، نہ بھی تو نہیں کی نا، اور انداز ایسا ہی تھا کہ وہ ہاں نہ بھی کہتی تو ہاں ہی تھا۔ غازی پر جوش تھا، وہ بہت ریش ڈرائیو کر رہا تھا۔ غازی بھائی شادی سے پہلے بیوہ کرے گا بھابھی کو، میرے بچے تجھے بدلا دے گے، ہلکی چلا۔ روحان نے اس کی کمر پر ہاتھ مار کے غصے سے کہا، اچھا۔ غازی ہنس دیا۔ اسی لمحے غازی کا فون بجا، اس نے دیکھا ہدا کا نمبر تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا، ساتھ ہی لاؤڈ اسپیکر کھول دیا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہیں، کب سے میسج کر رہی ہوں، مجال ہے انسان جواب دے دے، نہیں بھائی کیسے دے دے، دوسرے کو تنگ کرنا ہے، مزہ آتا ہے بھائی، ٹینشن دینے میں سکون ملتا ہوگا، وہ بنا رکھے بول رہی تھی، جبکہ روحان شیشے سے منہ باہر کرے ہنس رہا تھا۔ غازی مسکراہٹ دبا رہا تھا، اسے بالکل برا نہیں لگا تھا، بلکہ دل کو سکون ملا تھا۔ بے حد کم از کم کوئی اس کا خیال کر رہا تھا، اس کے لیے پریشان تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ بھابھی جی یہ بیٹھ کے مستیاں کر رہا تھا، آپ کے ساتھ میسجز اگنور کر رہا تھا، میں نے اسے خود دیکھا تھا۔ روحان کو پتہ نہیں کیا سوچی تھی، ایک دم سے بولا تو پہلے تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، مگر پھر غازی کو مخاطب کیا، زی کس لنگور کے ساتھ گھوم رہے ہیں؟ اس کی بات پا غازی نے قہقہا مارا، جبکہ روحان کا منہ کھلا، ویسے آپس کی بات ہے، آپ جو بھی ہیں، اگر یہ میرے میسجز سینڈ کر کے اگنور کر رہے تھے تو میرے پاس بلیو ٹکس کیوں نہیں آئے؟ اس کی مشکوک آواز پر روحان سٹپٹایا، جبکہ غازی ہنسا، بول اب جواب دینا۔ غازی نے اسے چھیڑا، بات تو صحیح ہے، بھابھی آپ کی؟ روحان نے چوٹ کی کیا بھابھی لگا کے رکھا ہوا ہے؟ ایک دم وہ تیش میں آئی، معافی بنا، میں اب آپ کو بھابھی نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ بھابھی آن میرا مطلب بنا۔ روحان کی زبان پھسل رہی تھی، بولنا سیکھیں پہلے آپ، کہہ کے اس نے فون کاٹ دیا۔ غازی ہنس دیا، اسے اچھا لگا تھا،
ہدا کا روحان کو بھی لفٹ نہ کروانا کنسیسائن ایک سے بڑھ کر ایک نمونے۔ اس نے سوچ کے سر جھٹکا، پھر کام میں مصروف ہو گئی، رہ کے اسے غازی کے قہقہے یاد آ رہے تھے۔ اس کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، ہدا بس کرو اسے سوچنا۔ اس نے خود کو ڈپٹا، پھر ایک دم ٹہر گئی۔ اس نے خود کو ہدا کہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور ہنس دی۔ کنسیسائن نہیں، تم کیا سمجھتے ہو تم مجھ سے جھوٹ بول کے مجھے اپنا لوگے؟ تم نتائی گھٹیا انسان ہو، تمہارا ماضی ایک دم سیاہ ہے۔ وہ کالپا بری طرح اس پر برس رہی تھی، جبکہ غازی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، بے بسی سے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم جیسے گھٹیا انسان سے میں محبت کروں گی؟ ہدا پلیز، غازی منمنایا، نام بھی نہ لو، میرا لعنت بھیجتی ہوں میں تم پا۔ تمہارا دوست نہ بتاتا تو پتہ نہیں تم کتنے جھوٹ بولتے مجھ سے۔ اس نے کہا کہ کال کاٹی اور بربلاک کر دیا۔ غازی نے موبائل کو دیکھا، پھر ایک دم تیش میں آ کے اسے دیوار پر دے مارا۔ کھانا کھا کے وہ دونوں آفس آ گئے تھے۔ روحان فارغ رہتا تھا اور وہ ہر وقت غازی کے سر پر سوار بھی رہتا تھا۔ غازی کے بقول اس کے گھر والے اسے گھر میں جگہ نہیں دیتے۔ یار غازی تو اب مجھے وقت نہیں دیتا۔ روحان نے مسکراہٹ دبا کے گرل فرینڈز کی طرح شکوا کیا نہیں تو کون لگتا ہے میرا؟ غازی نے موبائل پا سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہا، استغفار، ابھی 2 دن نہیں ہوئے تیرے ریلیشن کو تو دوست کو بھول گیا۔ ہانی نے اسے غصے سے گھورا تو غازی ہنس دیا۔ آج کل وہ بہت خوش رہنے لگا تھا۔ جبھی روحان نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا، رکھ بیٹا، تیرا بری کب کرواتا ہوں۔ روحان نے فون نکالا جیب سے، کیا کر لے گا؟ غازی ابھی بھی بے حس بنا رہا، مگر دل میں کچھ کھٹکا تھا۔ وہ کھٹکا ہانی کی طرف سے نہیں تھا، مگر وہ خدشہ وہی تھا، اگر اسے پتہ لگ گیا تو۔ میں بتاتا ہوں، ابھی تیرے بارے میں نشی، تو صبر کر۔ روحان فون نکال کے میسجز کر رہا تھا، مگر غازی کو رتی بھر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کر دے، جواب آ جائے تو۔ غازی نے مسکرا کے کہا، اور دوسری طرف ہدا کو میسج کر دیا کہ جواب نہ دینا، اور ہدا کا اوکے آ گیا تھا۔ میں نہیں کر رہا، نمبر چلا جائے گا۔ یاد نہیں ہے؟ ابھی کل ہی تو انہوں غیر آشنا بننے کی ایکٹنگ کی ہے۔ ہانی کو یاد آیا تھا۔ چلنا، غازی نے پھر سے لتاڑا، پھر رات تک وہ دونوں ویسے ہی لڑتے رہے۔ ہانی بیچ بیچ میں اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کے ہدا کو میسج کر دیتا، اور دوسری طرف سے اس کے مضحکہ خیز جوابات پر غازی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا۔ کنسیسائن نو تقریبا شام سے ہی اس سے بات کر رہی تھی۔ اب اٹھ کے گھر کے کام نپٹانے لگی۔ اس کا ذہن بھٹک بھٹک کے غازی کی طرف جا رہا تھا۔ کبھی چہرہ ذہن میں آتا تو کبھی مسکراہٹ، کبھی ہنسنے کی آواز، تو کبھی بولنے کا انداز۔ وہ زیر لب اس کی باتوں کو مسکرا کے دہرا رہی تھی۔ زندگی ایک دم جیسے خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار نور، امپورٹنٹ نکال دو۔ مزمل نے کام لگایا۔ نور ٹس سے مس نہ ہوئی، اسے فرق نہیں پڑا، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ نور، مزمل نے چینخ کے متوجہ، کیا کیا مصیبت ہے؟ وہ گھبرا کے پلٹی، اسے یاد ہی نہ تھا۔ اس کا نام نور ہے، ہدا نہیں۔ ہاں بھائی بولو۔ وہ ہنس کے بولی، بہری وری ہو گئی ہو تم، امپورٹنٹ نکال دو اور شارٹ کر کے دے دو مضمون۔ مزمل غصے سے بولا، واہ، کام تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے احسان کر رہے ہو میری ذات پا۔ نور نے بھی گھوری سے نوازا تو وہ مسکرا کے چل دیا، پاگل۔ نور نے ناک چڑھا کے منہ پھیر لیا۔ کنسیسائن رات کھانے کی ٹیبل پر چاروں ہی موجود تھے، جبکہ 3 نفوس حیران پریشان، جبکہ چوتھا پرسکون بیٹھا تھا۔ غازی کا اس طرح گھر آنے لگنا اور سب سے رویہ بدل جانا سب کے لیے ہی حیران کن تھا۔ اب وہ ابا کی باتوں کا بھی ٹھیک سے جواب دیتا، اسمان سے بھی بات کر لیتا اور اماں کا بھی خیال رکھتا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا۔ غازی، کام کیس جا رہا ہے؟ ابا نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک جا رہا یہ، غازی نے جھکے سر سے جواب دیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ ابا نے سر جھٹکا، مجھے امید ہے اچھا ہی ہوگا، جیسے اسمان محنت کر رہا ہے ویسے ہی کرو گے تم بھی، انہوں نے تنبیہ کی، مگر وہ بات غازی کو تب چڑھا گئی۔ پھر اس کا اور اسمان کا مقابلہ، مگر خلاف توقع وہ کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، جبکہ اسمان اور اماں کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ غازی نے سر جھکایا، پھر کھانا کھا کے اٹھ گیا اور سیدھا کمرے میں۔ کچھ بدلا بدلا سا نہیں لگ رہا یہ؟ اسمان نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں کافی بدل گیا ہے، اماں نے تائید کی۔ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا یہ۔ ابا نے اسمان کو دیکھ کے پوچھا۔ ابا، میں نے پتہ کروایا تھا، مگر کوئی خاص نہیں ہے۔ ہاں میں نے نوٹ کیا ہے، یہ موبائل پر بہت لگا رہتا ہے، اسمان نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور کرنے والے انداز میں بتایا۔ ہاں اماں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ ابا نے فقط سر ہلایا۔ کس سے کرتا ہے یہ باتیں، کوئی اندازہ یہ؟ ابا نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تو اسمان نے اماں کو دیکھا، وہ بھی بے خبر تھیں، مگر اسمان جانتا تھا۔ پتہ نہیں ابا، میں پتہ کرتا ہوں۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا ہونے۔
انہوں نے سر اسبات میں ہلایا، آسمان اٹھ گیا، جبکہ اماں نے آسمان کو غور سے دیکھا۔ اماں تو پھر ماں ہوتی ہے، بچوں کے جھوٹ کیسے نہیں پکڑ سکتی۔ کنسائن کھا لیا کھانا۔ کمرے میں گھستے ہی اس نے نور کا میسج دیکھا، جی کھا لیا۔ غازی نے ریپلائی دیا، اچھا محترمہ آپ سنائیں آپ نے کھایا؟ غازی نے ساتھ ہی پوچھا، جی کھا لیا تھا۔ اس کا ریپلائی آیا، اس کے بعد وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ غازی نے اسے ایک ویڈیو بھیجی جس میں اس نے شیشہ پیا ہوا تھا، جیسے دیکھ کے اس کے غصے والے ایموجی آئے۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے، آپ یہ پیتے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، ایک دو بار پیا تھا، غازی نے جواب دیا۔ اس نے سین کر کے چھوڑ دیا۔ کہاں گئی؟ غازی نے جلدی سے پوچھا۔ یہی ہوں۔ اس کا ریپلائی 2 منٹ بعد آیا۔ کیا ہوا؟ غازی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کیا ہونا ہے؟ اس کا پھر سے ریپلائی آیا، پسند نہیں ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، چھوٹا سا ریپلائی، اوکے چھوڑ دوں گا۔ غازی نے لکھ بھیجا، بس بتایا تو کرو، جو نہیں پسند ہو یوں منہ بند کر لینے سے کیا ہوگا؟ اس نے ساتھ ہی ہنسنے والے ایموجی کے ساتھ ریپلائی دیا، اچھا مت پیا کریں، یہ سب سگریٹ تک ٹھیک ہے، صحت بہت خراب ہوتی ہے اس سے۔ اس کا ریپلائی پڑھ کے غازی مسکرایا، اچھا فکر ہو رہی ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کے لکھا، جی نہیں ہونا۔ اس کا ٹیڑھے منہ کے ساتھ ریپلائی آیا، مت چھپاؤ محترمہ، تمہیں میرا فکر ہونے لگی ہے۔ اس نے ہنسنے والے ایموجی کے ساتھ لکھا، اچھا ہونے لگی ہے تو کیا کر لیں گے آپ؟ لو جی کر لو، بل اظہار محبت بھی لڑتے مرتے کرے گی یہ لڑکی تو۔ کچھ نہیں محترمہ، کچھ نہیں، میں کر بھی سکوں تو کرنا نہیں چاہتا، کرے پلیز آپ میری فکر۔ اس نے ہنسنے والے ایموجیز کے ساتھ میسجز بھیجا ہونا۔ اس کا اگلا میسج آیا، اب آپ شیشہ نہیں پئیں گے؟ اس کا اگلا میسج ساتھ میں غصے والا ایموجی، جو حکم محترمہ۔ اس نے لکھ بھیجا، کچھ بوجھ تو ہلکا ہوا تھا، کم از کم کچھ تو جان گئی تھی وہ، مگر ریئیکشن زیادہ تسلی بخش نہیں تھا۔ غازی نے گہری سانس لی۔ غازی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے سو گیا، جبکہ وہ اسے میسج کرتی رہی، پھر خود ہی بند کر دیا۔ کنسائن اس کی آنکھ ایک دم سے کھلی، وہ گھبرا کے اٹھ گیا۔ اس نے خود کو دیکھا، وہ کمرے میں پڑا تھا، پسینے سے تر اور آنکھیں نم۔ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس نے ہدا کے میسجز دیکھے جو کافی تھے، اور شاید وہ پریشان ہو گئی تھی۔ غازی نے اسے ریپلائی دیا، مگر اس نے ریپلائی ہدا کی طرح لکھے، وہ توڑ توڑ کے لکھنے لگا تھا، تو اس کی بات بھی 3 میسجز میں پوری ہوئی تھی، جبکہ وہ آن لائن آ گئی تھی۔ شکر ہے آ گئے آپ۔ اس کا ریپلائی پڑھ کے وہ مسکرایا، اب تک جاگ رہی ہو؟ غازی نے پوچھا۔ نہیں جی، سو گئی تھی، ابھی آپ کے میسجز سے آنکھ کھلی، جبکہ غازی حیران ہوا۔ اس کی 3 میسجز سے آنکھ کھل گئی، جبکہ غازی اس کے 15-20 میسجز پر بھی سوتا رہا۔ کنسائن رات کو اس کے میسجز آنا بند ہوئے تو ٹینشن میں ہدا نے میسجز کر دیے۔ اس کو تو بس یہ علم تھا کہ غازی رات کو دیر سے سوتا تھا اور ہدا جلدی، مگر قسمت کایا پلٹنے والی تھی۔ اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ اس نے موبائل تکیہ کے نیچے رکھا اور سونے لیٹ گئی۔ سوچوں پا غازی کا پہرا تھا۔ کافی دیر بعد اسے نیند آئی، تب ہی اسے لگا وہ بری طرح ہل گئی ہو، اس کے جسم میں سنسنی خیز لہریں دوڑی ہوں۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، اسے احساس ہوا اس کا پورا جسم ہل گیا تھا۔ موبائل اس کے تکیہ کے نیچے وائبریٹ ہوا تھا۔ اس نے غازی کے میسجز دیکھے، اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ چلو کم از کم سو تو گیا، یہی بہت ہے۔ نور نے وقت دیکھا، فجر کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ اس نے غازی کو میسج لکھا، جی اب جاگتے رہی گا، نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے؟ اس کا میسج سین ہوا اور جواب آنا شروع ہو گیا، اوکے جی آپ باتیں کریں، میں جاگتا رہوں گا۔ نور پڑھ کے ہنسی، باتیں تو میں رات کو بھی کر رہی تھی۔ اس نے سوچا، جی کوئی دا مانگے، ویسے بھی تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، دا تو قبول ہو ہی جائے گی۔ اس نے لکھا اور سینڈ کیا، ہدا تمہاری دا قبول ہوتی ہے؟ اس نے پوچھا تو نور حیران ہوئی، ہاں ہوتی ہے۔ اس نے لکھ بھیجا، اچھا میری تو نہیں ہوتی۔ غازی کا میسج آیا، اچھا کیوں؟ نور نے پوچھا، پتہ نہیں تمہاری کیوں ہوتی ہے۔ غازی کا میسج آیا، کیونکہ میں مانگتی ہوں۔ اس نے لکھ بھیجا، کیا مطلب؟ غازی کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ کہ جی میں دا مانگتی ہوں جبھی تو قبول ہوتی ہے، جو کہے اس کی دا قبول نہیں ہوتی، کیا تو اس کا مطلب ہے وہ دا منگتا ہی نہیں ہے؟ نور اسے سمجھانے لگی، مزید سمجھاؤ، آئی مین کلیئر کرو۔ غازی کا میسج آیا، دیکھیں جی، ہم لوگ پتہ نہیں کیوں انسانوں کی عادتوں کی طرح اللہ ہی اللہ پاک کو سمجھتے ہیں۔ اس نے لکھ کے بھیجا، مطلب؟ غازی کا ریپلائی آیا، چلیں فرض کریں اگر آپ کسی سے کچھ مانگیں وہ آپ کو نہیں دے تو کیا آپ اس سے دوبارہ مانگیں گے؟ اس نے سینڈ کیا، دوسری طرف سے ٹائپنگ شروع ہو گئی، نہیں پھر نہیں مانگوں گا۔
غازی کا ریپلائی آیا، اور یہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے منگتے وقت کیا ہوگا، اگر ایک قبول نہیں ہوئی تو آپ نے سوچ لیا ہوگا اب وہ کوئی سی بھی نہیں کرے گا۔ اس نے لکھا، ساتھ ہی مسکرانے والا ایموجی۔ دوسری طرف وہ لاجواب ہوا تھا۔ واقعی ایسا ہی تو ہوتا ہے، ہماری دو چار دعائیں نہ قبول ہوں، ہمیں لگتا ہے اللہ سنے گا ہی نہیں ہماری۔ وہ اس کے میسجز کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ اچھا ہدا، اگر بار بار نہ قبول ہو تو؟ غازی نے پوچھا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ کی بار بار سننا چاہ رہا ہے۔ اس کا خوبصورت جواب غازی کو حیران کر گیا۔ وہ ہر چیز میں سے مثبت پہلو نکال سکتی تھی، ہر بات میں سے۔ اچھا، اب سے مانگا کروں گا انشاءاللہ۔ غازی نے میسج کیا، انشاءاللہ۔ اس کا بھی ریپلائی آیا، ایک بات غازی۔ اس کا میسج آیا، جی بولیے۔ غازی نے ریپلائی دیا، دا ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگیے گا کہ قبول ہوگی۔ اس کا میسج آیا، پتہ ہے۔ اس نے لکھ بھیجا، اور یہ مت کہی گا اللہ آپ چاہیں تو مجھے دے دیں یا میری سن لیں، نہیں یہ مت کہی گا۔ اس کا میسج حیران کن تھا، ایسے ہی تو مانگتے ہیں دا۔ اس نے سوچا، پھر میسج لکھا، پھر اس کا میسج سین ہوا اور ٹائپنگ شروع ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہنا اللہ پاک مجھے دے، آپ میری سنیں۔ ان سے کہی گا اللہ پاک آپ ہی نہیں دیں گے، آپ ہی نہیں سمجھیں گے تو اور کون دے گا اور کون سنے گا؟ سمجھ آئی؟ اس نے اپنی پوری بات میں اسے دا کا انداز سمجھایا تھا، اور واقعی غازی متاثر ہوا تھا۔ اوکے جی مانگ لوں اب، مگر آپ نے سمجھانے میں پورا وقت نکال دیا اور فجر ہو گئی۔ اس نے ہنس کے لکھا، تو اس کے ہنسنے والے ایموجیز آئے۔ اچھا نماز تو پڑھ لیں۔ اگلا میسج آور، پھر نماز قرآن کے بعد غازی نے دا مانگی تھی، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اور آداب کے ساتھ۔ صبح ناشتہ کرتے ہی غازی لاونج میں ہی بیٹھا رہا تھا اور ہدا سے لگا ہوا تھا۔ جب آسمان آ کے بیٹھا، غازی نے اسے نگاہ اٹھا کے دیکھا، پھر واپس جھکالی۔ غازی اب آپ پوچھ رہے تھے تم موبائل پا ہر وقت کس سے لگے رہتے ہو؟ آسمان نے بات کا آغاز کرتے ہی مدہ بیان کیا۔ غازی نے اسے سر اٹھا کے دیکھا، اب کیا پل پل کی بھی رپورٹ دینی ہوگی؟ غازی نے طنز مارا اور ساتھ ہی ہدا کو میسج کر دیا کہ کیا کرے؟ نہیں مرضی ہے، پر پہلے اور اب میں بہت چینج ہو گئے ہو تم، وہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہہ دیا پتہ نہیں۔ آسمان نے بات آگے بڑھائی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اس نے مسکرا کے کہا، تو آسمان کا اعتماد اڑن چھو ہو گیا۔ میری جاسوسیاں بند کر دو، آسمان بیکار ہیں۔ وہ پھر سے بولا، مگر لہجہ اور تاثرات سرد و سپاٹ تھے۔ جو تمہارے مرشد ہیں، ہمارے وہ مرید ہیں۔ کہا کہ وہ اٹھ گیا، جبکہ آسمان نے سر جھٹکا۔ اپنے بھائی کی مقبولیت سے وہ واقف تو تھا ہی، اس میں شک نہیں تھا جو وہ کہا کہ گیا تھا، مگر حالات کا دھارا جیسے بہہ رہا تھا، وہ سمجھ سے باہر تھا۔ کنسائن دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ غازی اور ہدا رابطے میں ہی تھے۔ وہ اکثر اس سے کام کے دوران بھی باتیں کرتا تھا، جبکہ روحان بھی اپنی اپنی ہانکتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار ہدا تنگ آ کر کال ہی کاٹ دیتی تھی، مگر ناراض نہیں ہوتی تھی، جس سے غازی پرسکون تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق بات ہی کر رہے تھے۔ جب اس سے کوئی ملنے آیا، غازی نے اجازت دے دی۔ وہ وہی دو لڑکے تھے جنہوں نے بات کی تھی شادی کی۔ غازی اسے والدین سے بات کر چکا تھا، مگر دونوں گھرانوں سے شدید مخالفت جاری ہے، اور معاملہ ایسا تھا کہ زور زبردستی بیکار تھی۔ اس نے ہدا کو ویٹ کا میسج کیا اور ان کی بات سننے لگا۔ کنسائن رات ہو گئی تھی، مگر غازی کا اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے بے شمار میسجز کیے، مگر سب بے سود، کوئی ریپلائی نہیں۔ نور نے تنگ آ کر کال ملالی، آپ کا ملایا ہوا نمبر فل وقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ یہ الفاظ اس کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ نمبر بند ہے۔ اس نے خود کلامی کی، پھر دو تین میسجز چھوڑ دیے، ابھی تو بس 11 بجے ہیں، آ جائیں گے۔ اس نے سوچا، اس نے سارے کام نپٹائے، پھر بستر پر آ کے فون اٹھا لیا۔ اس نے فوراً نیٹ نہیں کھولا۔ اچھا ہے، اب آئے ہیں تو اب بیٹھے ہی رہیں گے، دل یہی کہہ رہا تھا۔ اچھا ہے، کچھ اسے بھی تنگ کروں، مگر 5 منٹ بعد وہ ہار گئی۔ اس نے فٹافٹ واٹس ایپ کھولا، اور وہ جو اس سوچ میں تھی کہ بہت سے میسجز ہوں گے، دھک سے رہ گئی۔ نئے میسج تو دور، پتانے بھی سینڈ نہیں ہوئے تھے۔ اس نے واپس سے کال ملائی، پھر بے سود نمبر بند تھا۔ نور کا دل ایک دم تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ بے خودی میں بار بار نمبر ٹرائی کرنے لگی، حالانکہ کال نے نہیں جانا تھا، نہ اثر ہونا تھا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس نے صدق دل سے دادی، پھر آیت الکرسی پڑھ کے تصور میں اس کا چہرہ لا کے اس پا پھونکی اور سونے لیٹ گئی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا روا روا داغو تھا کہ اللہ کرے غازی سیف ہو۔ پتہ نہیں کیوں الٹے سیدھے خیالات آ رہے تھے، ہر ایک سے ایسے ہی لڑتے پڑتے رہتے ہیں، کچھ الٹا نہ ہو گیا ہو۔ اس کا دل بے سکون تھا، وہ خود بے سکون تھی۔
لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلی جانے بھی نور آج نیند سے بیزار تھی یا نیند اس سے؟ فیصلہ مشکل تھا۔ انشاءاللہ صبح نپٹوں گی ان سے ہونا کہا کہ اس نے کروٹ بدل لی اور پھر کافی دیر کے بعد اسے نیند آئی۔ کنسائن اسے لگا جیسے اس کا جسم پورا کا پورا ہل گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، اس کے سر کے نیچے رکھا، فون بجا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل کھولا، وقت 6 بجے کا تھا۔ وہ 3 بجے تو سوئی تھی اور اب ایک دم اس نے فون کھولا، ہاتھ کپکا رہے تھے مگر سب فضول میسج زوم کا تھا۔ میرے اللہ! اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور نماز کے لیے اٹھ گئی۔ وضو کرتے ہوئے خیال آیا غازی کو فون کرے۔ اس نے باہر آتے ہی اسے کال ملائی، نمبر اب بھی بند تھا۔ اس نے نماز کے بعد بھی اس کے لیے دا کی، پھر وہ سو نہ سکی اور پھر پوری دوپہر ایسی گزر گئی۔ وہ کبھی سم پا کال کرتی، کبھی میسجز، کبھی واٹس ایپ پا میسجز کے ڈھیر لگا دیتی مگر جس نے نہیں آنا تھا نہیں آیا۔ کنسائن پھر سورج اپنی راجداری ختم کر کے جانے کا ارادہ کر چکا تھا جبکہ چاند کے آنے کا ارادہ تھا۔ رات جیسے جیسے شروع ہو رہی تھی نور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پچھلے 3 مہینے اس سے باتیں کر کے اتنا اس کی عادی ہو چکی تھی کہ اب پل گزارنا مشکل لگ رہا تھا۔ جیسے ہی ٹون بجتی وہ ہڑبڑا کے میسج چیک کرتی اور کسی اور کا دیکھ کے مایوس ہو جاتی۔ اس کا دل مستقل گھبرا رہا تھا۔ اللہ پاک پلیز مدد کرے۔ وہ عشاء کے وقت ضبط کھو چکی تھی اور اب رونے لگی تھی۔ اللہ پاک پلیز ان کا خیال رکھے، پلیز انہیں کچھ بھی نہ ہو، وہ آ جائیں بس، اللہ پاک پلیز۔ وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر آنکھیں سوکھے دل ہلکا ہوا تو اٹھ گئی۔ رات کو سونے لیٹی تو نیند نے نہ آنا تھا، نہ آئی۔ نور سوچوں میں گم ہو گئی۔ اللہ پاک اتنا دور ہوں میں تو، اگر خدا خواستہ انہیں کچھ ہوا تو مجھے تو کوئی خبر بھی نہیں دے گا، اور کاش میں پتہ کر سکوں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، جبھی اسے خیال آیا ایف بی غازی کی 2 دن پہلے ہی ریکویسٹ آئی تھی اور اس نے وہ اگنور کر دی تھی۔ نور نے موبائل سر کے نیچے سے نکالا اور نیٹ ان کر کے ایف بی کھولی، ریکویسٹ پینڈنگ میں ہی تھی۔ اس نے جھٹ سے ایکسیپٹ کا بٹن دبایا، آئی ڈی سامنے آ گئی۔ اس نے فرینڈز دیکھے جہاں پرائیویسی لگی تھی، وہ نیچے نیچے کرتی گئی، تبھی ایک پکچر پا رکھی، 2 لڑکوں کی پکچر، ایک تو غازی جبکہ دوسرا ہانی تھا۔ وہ اسے پہچانتی تھی، غازی نے ایک بار پکچر دکھائی تھی، اوپر کیپشن میں بیسٹ بڈی لکھا تھا جبکہ اٹس ہانی کے نام کی آئی ڈی کو ٹیگ کیا ہوا تھا۔ نور نے فٹافٹ میسنجر پا اس کو میسج لکھا، سلام روحان بھائی، اٹس می ہدا، یہ میں ہوں ہدا۔ اتنے دنوں میں وہ اس سے مانوس ہو ہی گئی تھی۔ سوری تو ڈسٹرب، تنگ کرنے کے لیے معذرت، مجھے غازی کا بتا دیں وہ کہاں ہے، 2 دن سے فون بند ہے، پلیز آپ کی نوازش ہوگی۔ اس نے 3 میسجز سینڈ کر دیے، پھر اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پا قابو پا کے سونے لیٹ گئی۔ ذہن ایک ہی جگہ اٹکا تھا، پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا نہیں، مگر یہی واحد راستہ تھا جو انتظار کے علاوہ تھا۔ کنسائن صبح اٹھ کے اس نے دوبارہ موبائل چیک کیا، روحان نے بھی میسج نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل کیا موبائل اٹھا کے دیوار پا مار دے، مگر اس سے کیا حاصل۔ وہ بے دلی سے اٹھی، نماز پڑھی اور واپس سونے لیٹ گئی۔ نیند کم از کم وقت تو گزار ہی دیتی تھی۔ کنسائن نور اٹھ جاؤ، بہت سو رہی ہو۔ شام میں اماں اس کے سر پا کھڑی چینخ رہی تھی۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کے پھر سو گئی تھی۔ اچھا اماں اٹھ رہی ہوں۔ وہ بے دلی سے اٹھ کے فریش ہو آئی، پھر بے دھیانی میں فون اٹھایا، وہاں روحان کا ریپلائی آیا ہوا تھا، وعلیکم السلام بنا، نہیں تنگ کرنے کی بات نہیں ہے، کیسی ہو؟ اس کے دونوں میسجز اس کو تب چڑھ گئی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ کچھ بک رہے ہیں۔ اس نے خود کلامی کی، زی کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے ریپلائی لکھا، وہ تو مجھے پتہ نہیں، ہنستے ایموجیز کے ساتھ میسج آیا۔ نور کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ اس نے غصے سے میسج لکھا، آپ کو پتہ ہے میں ایک جاب کرتی ہوں جو میں نے زی کو نہیں بتایا۔ اس نے مسکراتے ایموجی کے میسج کیا، دوسری طرف سے ریپلائی آیا، نہیں تو کیا جاب کرتی ہیں آپ؟ اور حیران ہونے والے ایموجی، جی میں 15 لوگوں کا سر پھاڑ دیتی ہوں ایک دن میں، آج ابھی شام تک کوئی نہیں ملا ہے، سوچ لیں آپ پہلے کسٹمر گاہک نہ ہوں۔ اس نے غصے والے ایموجیز بنائے، ساتھ میں دوسری طرف روحان ہنس کے دوہرا ہو گیا۔ اس نے ہنسنے والے ایموجیز بنا کے بھیجے، گھر میں کزن کی شادی کی وجہ سے وہ زی سے رابطے میں نہیں تھا، اور ابھی ہدا کی طرح وہ پریشان بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسے غازی کی عادتیں معلوم تھیں۔ اگر وہ کسی الٹے معاملے میں ہاتھ ڈال دے اور پھر FIR کٹ جائے تو وہ غائب ہو کے معاملہ نپٹا کے واپس آتا تھا۔ ابھی بھی یہی ہوا ہوگا، مگر یہ ہدا اس کا، وہ کیا کرے؟ بنا میں پتہ کرتا ہوں، پریشان مت ہو، اس نے تسلی دی۔ پھر کچھ سوچ کے لکھا، ہدا بہن ایک بات بتاؤں؟ دوسری طرف سے اس نے سینڈ کر کے جی کا ریپلائی دیا، غازی نے تم سے ایک جھوٹ بولا ہے۔ اس نے بھیج دیا، دوسری طرف سے ٹائپنگ ہوئی، اچھا جی، کیا جھوٹ بولا ہے؟ اس کا ریپلائی پڑھ کے روحان مسکرایا، یہی کہ اس کے پاس بہت سا پیسہ ہے، وہ لوگ بہت امیر ہیں،
وغیرہ وغیرہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ روحان نے کمال صفائی سے جھوٹ بولا، اچھا تو آپ کون سا احسان کر رہے ہیں، مجھے بتا کے۔ ہدا نے پھر سے پوچھا، بنا میں احسان نہیں کر رہا بہن، مانا ہے تو بتا رہا ہوں۔ اس نے ریپلائی دیا، اچھا ٹھیک ہے، ان سے میری بات کروا دی گا۔ اس کا ریپلائی روحان کو حیران کر گیا، اس لڑکی کو اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ اب بھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی، یعنی جو وہ چیک کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا تھا۔ وہ لڑکی پیسوں کی بھوکی نہیں تھی، تمہیں کوئی شکایت نہیں کہ وہ غریب ہے اور جھوٹ بھی بولا، اس نے آخری پتہ پھینکا نہیں، جھوٹ سے شکایت ہے، بس کہ وہ سچ بتا دیتے تو میں چھوڑ تھوڑی دیتی، اور اس کے علاوہ پیسوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، دنیا اس کے بغیر بھی چلتی ہے۔ روحان ریپلائی پڑھ کے بے ساختہ مسکرا دیا، یہ لڑکی واقعی صحیح ہے، غازی کے لیے وہ امتحان جو وہ اس دن غلطی کی وجہ سے نہیں لے سکا تھا، اس نے اب وہ لے لیا تھا، اور اتنا اسے یقین تھا کہ وہ نہ بھی بتائے، ان سب کی وجہ غازی جانتا ہوگا، بنا میں مذاق کر لیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ تھی اس کے پیسوں سے مطلب ہے یا نہیں، غازی نے تم سے اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، وہ جانتا تھا وہ غصہ کرے گی، مگر یہ ضروری تھا، وہ غازی کو کسی ایسی لڑکی کے پیچھے پاگل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا جو اس سے نہیں اس کے پیسوں سے محبت کرے، تو اس نے یہ سب کیا، اچھا مطلب آپ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھوں گی، اب زی سے بات کروا دیں میری۔ ہدا کا غصے والے ایموجی کے ساتھ میسج آیا، اوکے میں جاتا ہوں۔ روحان نے ریپلائی لکھ دیا، نور نے موبائل ایک طرف رکھ دیا، اب روحان بھائی پتہ کر کے بتا دیں گے انشاءاللہ، اس نے امید سے سوچا اور کام کاج میں لگ گئی، کسی سے شیئر کر کے کم از کم دل تو ہلکا ہو ہی گیا تھا۔ وہ اب بالکل ریلیکس ہو گئی، اس نے کمرہ صاف کیا، کچن کے کام نپٹائے، اور پھر وہی معمول کے مطابق سب کو تنگ کرنے لگی، کافی دیر سے اس کو نوٹ کرتی، اماں کو نہ جانے اس پر شک گزرا کہ کل تک یہ مرنے والی ہو رہی تھی، آج کیا ہو گیا، اس کا اس طرح کا رویہ کسی کو بھی شک میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، جی، اس نے آتے ہی پوچھا، موبائل دو، اپنا فون کرنا ہے بھابھی کو۔ انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا جو ایک دم پیلا پڑ گیا تھا، وہ بمشکل مسکرا کے کہتی اندر کی طرف گئی اور پھر موبائل لے کے آئی، جہاں اس نے خود ہی تائی کو کال لگا کے دے دیتی تھی اور فون لاک کر دیا تھا۔ اماں جان کافی حیران تھی، وہ تو بہت ہی بے پرواہ لڑکی تھی، اب ایسا کیوں؟ انہوں نے گہری سانس لی، وہ کچھ وقت دینے لگے، اسے شاید وہ اس رویہ کی وجہ خود ہی بتا دے۔ کنسسائن نور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ گئی، اماں کو فون لاک کر کے دیا تھا، مگر وہ اتنی تیز اور حساس نظروں کی مالکن تھی کہ وہ ماما کے تیور سے معاملے کو سمجھ سکتی تھی۔ ابھی وہ مزید سوچتی کہ فون بج گیا، نمبر غیر آشنا مگر جانا پہچانا، نور نے اٹھا کے فون کان سے لگایا اور خاموش رہی ہے، مردانہ آواز ابھری اور نور یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ ایک دم حیرانی سے بولی، کہاں تھے؟ وہ ایک دم غصے سے بولی، ذرا احساس ہے آپ کو، 4 دن سے غائب ہیں آپ، پاگل ہوں، میں انتظار کر رہی ہوں، فون دیکھا ہے آپ نے، کتنے میسجز کیے ہیں میں نے، وہ نان سٹاپ بول رہا تھا، جبکہ دوسری طرف غازی خاموش تھا۔ کیا ہو گیا یہ بولے نا؟ وہ ایک دم گھبرائی، اس نے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا یارا، ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں، کل فون آن کروں گا انشاءاللہ، وہ آرام سے بولا، آواز سے لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہا ہو، اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ بگڑے موڈ سے بولی، ارے کیوں اللہ حافظ، کوئی آ گیا کیا؟ غازی ایک دم سے بولا، کل ہی بات کروں گی اب۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں بولی تو غازی مسکرایا، اچھا نہیں میں نے بات کرنی ہے۔ وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا، بولے میں سن رہی ہوں۔ نور اٹھے لہجے میں بولی، ہدا آئی لو۔ وہ ہنس کے بولا تو نور سکتے میں رہ گئی، اس نے کال کاٹ دی اور فون بند کر دیا۔ دوسری طرف غازی بار بار ٹرائی کر رہا تھا مگر فون بند تھا۔ وہ ہنسنے لگا تو ہانی نے اسے گھورا، کہاں مرا ہوا تھا؟ تو ہانی نے اسے گھورا، یار وہی جو لڑکے تھے نہ، اس کی شادی کا معاملہ اٹکا ہوا تھا، میں نے اس کا نکاح کروا دیا ہے، ان اس کے گھر والے سالوں نے FIR کٹوا دی، اب آج تو آیا ہے تو دیکھ مسئلہ نپٹا ہے، پولیس سٹیشن میں جا کے نکاح نامہ دکھایا تو بچا ہوں، ورنہ جیل کی ہوا کھاتا۔ غازی ہنستے ہوئے بولا، لکھ کے رکھ لے، جیل کی ہوا تو کھائے گا ہی نہیں، کب ایسے ٹیڑھے ٹیڑھے کام کر کے بچ گیا ہے۔ ہانی نے ناک سے مکھی اڑائی تو غازی نے ہنس کے سگریٹ کا کش لگایا، وہ خود 4 دن سے مارا مارا پھر رہا تھا کہ کسی طرح ہدا سے کنٹیکٹ ہو جائے، مگر بے سود کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، مگر آج ہانی آیا تو اسے اچھا لگا کہ ہدا نے اس سے کنٹیکٹ کرنے کی خواہش کی، پر روحان کے ذریعے اسے کچھ ہوا تھا، معلوم نہیں کہ کیا، مگر آج وہ ہدا سے صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا
कंसेसाइन तुमने क्या कहा फिर? रोहान इसे सारी बात बता रहा था। हाँ, वो पहले हानि पा बिगड़ा था कि उसने झूठ क्यों बोला, मगर जब पूरी बात सुनी तो झाग की तरह बैठ गया। अच्छा वाकई? गाजी ने अश्तियाक से पूछा। उसे जान के खुशी हुई थी कि वाकई हदा वो लड़की है जैसे पैसे से कोई मतलब नहीं, और ये खुशियां तो आजकल उसे बेहद मिल रही थी। कंसेसाइन पूरी रात नूर के जहन में एक ही बात गर्दिश कर रही थी। हदा आई लो। इसने अपना सर झटका। पागल हो गई हूं मैं, पूरी रात वो सो नहीं सकी। सुबह फजर पढ़ के नींद आई, जिसके बाद उसकी आंख गाजी के फोन से खुली। सलाम, क्या हाल है? आवाज सुन के उसकी त्योरी में बल पड़े। वालेकुम इस्लाम, आपको क्या है? वो अभी तक नाराज थी। सोरी ना यारा, सच वाला सोरी। उसकी बात पा नूर मुस्कुराई। आपको अंदाजा है गाजी में कितना परेशान थी सकता? नूर ने मसनूई गस्से से पूछा। सोरी यार, अचानक इस तरह हवा में किसी को भी इस वक्त मैसेज करता उसके थरों में पकड़ा जाता या इस पर बात आती। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें नुकसान हो। उसकी बात तो नूर के सर पा से गुजर गई। हवा क्या था? नूर ने पूछा तो गाजी ने पूरी कथा सुना डाली। दूसरी तरफ से नूर खामोश हो गई। हदा क्या हुआ है? गाजी की आवाज उभरी। कुछ नहीं, पर आपने सही नहीं किया। वो दुख भरे लहजे में बोली। अच्छा, क्या गलत है? गाजी हैरान। हवा जी, अगर आपकी बहन इस तरह करे तो कि घर से भाग जाए। वो हल्के से बोली। दूसरी तरफ वो खामोश रहा। मगर हदा, वो लोग खुद शादी करना चाहते थे, मैंने बस मदद की। गाजी हल्के से बोला, जैसे शर्मिंदगी ने आघिरा हो जी। और अगर अब इस लड़के ने इस लड़की को ये कहा कि छोड़ दिया कि जो माँ बाप की नहीं हो सकती, किसी और की क्या होगी तो? या वो लड़की सच में ही ऐसी हुई तो? मैं किसी एक की हमायत नहीं कर रही, वो बल्कि आहिस्ता आवाज में उसे समझा रही थी। गाजी खामोश रहा, पर उनके माँ बाप नहीं मान रहे थे। गाजी थोड़ा ठहर के बोला, किसी और तरह से कोशिश करते। नूर दो बोली, मैंने हर तरह की कोशिश कर ली थी। वो शर्मिंदा। हवा, कोई बात नहीं, लेकिन ये आइंदा ना हो। चंद सालों की मोहब्बत के लिए इतने सालों की माँ बाप की मोहब्बत पर लात नहीं मारते। नूर ने बात लपीटी। उसे जी को शर्मिंदा करना बुरा लग रहा था। अच्छा जी, वो नॉर्मल हो गया? आपने खाना वगैरह ठीक खाया था उन 4 दिनों में? नूर को ख्याल आया। जी बस दिल करता था तो खाली था, कोई याद दिलाने वाला नहीं था। वो हंस के बोला। होना। नूर को वो 4 दिन सोच के गुस्सा आया। दूसरी तरफ से वो हंस के सोरी बोला। अच्छा, आप नाश्ता करें, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। अच्छा लो। गाजी दोबारा बोला तो नूर ने सटपटा के फ़ोन बंद कर दिया। जबकि दूसरी तरफ गाजी ने कहा, मारा 2-4 महीनों में फिर ऐसा वाक़ा न पेश आया जो नूर को या गाजी को नुकसान देता। आज भी वो मामूल के मुताबिक वापस आ रहा था। गाड़ी से उतरते ही वो अंदर जाने लगा था, जभी सामने से आता लड़का उसे देख के कतराने लगा। गाजी ने उसे रोक लिया। भाई क्या हुआ? मैं बुरा लग रहा हूं तो मुंह पा बोल जा। गाजी हंस के बोला तो इस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सर, वो ऐसा लगा जैसे आपने पी हुई हो। पिछली बार आपने ऐसी हालत में मेरे भाई को गोली मार दी थी ना, नशे में? वो खसियाने अंदाज में बोला तो गाजी धक से रह गया। वो तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गया। उसके अंदर कुछ टूटा था, बहुत जोर से ठा करके। रात हो गई थी, खाना वो खा चुकी थी। घर में सभी बस सोने की तैयारियों में मशहूर थे। जबकि नूर नमाज पढ़ने लगी तभी वो अशा देर से ही अदा करती थी, मगर वजह काहली थी। वो अशा में हमेशा काहिल हो जाती थी। वो गाजी से बातें करती रहती थी। फिर जब वो ऑफिस से घर जाता या खाना खाने लगता तो भाग के जग के नमाज पढ़ आती। अभी भी वो नमाज पढ़ कर उठी तो मोबाइल पर जी का मैसेज ना पाकर परेशान हो जा गई। लास्ट मैसेज गया 00 का है। अगर ये 11:05 पा भी दुकान से निकले थे तो अब 11:50 हो रहे हैं। अंको 11:35 पा घर पहुंच जाना चाहिए था। नूर मुंह में बड़बड़ाते हुए अंदाजे लगा रही थी। वो गाजी के आने जाने का ऐसी अंदाजा रखती थी, और बलफर्ज वो जरा भी लेट होता वो उसको मैसेज कर देती, अभी बस इसने यही क्या पहुंच गए जी, देर हो गई है, जवाब दे। इसने 3 मैसेजेस एक साथ भेजे और इंतजार करने लगी तो उसका रिप्लाई आया, हम। नूर के लिए यह हैरानी का बाइस था। अजीब सा रिप्लाई, और अगर पहुंच गया था तो रिप्लाई क्यों नहीं? क्या जी, क्या हुआ है? परेशान है? नूर ने लिख भेजा, नहीं बस वैसी। उसका रिप्लाई आया, जी बताए। नूर ने दोबारा सेंड किया, कुछ नहीं। हदा, तुमने खाना खाया? इसने बात पलटी, जी एक बात बताओ। नूर ने उसका जवाब देने के बजाय इससे सवाल, क्या हम बताओ। उसका झट रिप्लाई आया, मैं आपको अपना बॉय फ्रेंड नहीं मानती, जो आप अक्सर कहते रहते हैं। इसने अजीब ही बात की। दूसरी तरफ मैसेज सेंड हवा, मगर रिप्लाई रख के आया, फिर मैं आपको अपना पार्टनर समझती हूँ, बड़ी समझती हूँ, दोस्त समझती हूँ।
आप بھی ایسا ہی سمجھیں، کوئی بھی بات ہے تو شیئر کریں۔ اس نے ریپلائی کیا اور موبائل رکھا، نماز کے انداز میں بندھا، دوپٹہ کھولا اور بیڈ پر لیٹ گئی، کمبل کھول کے پاؤں میں ڈال لیا۔ آج وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ فریحہ کا ویسے بھی ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ سو جاتی تھی تو نور جب تک چاہتی فون چلاتی تھی۔ کنسسائن اس کی بات سن کے وہ تیز تیز قدموں سے گھر میں گھسا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے روم میں گھس گیا۔ گھر والے جو اتنے دن سے بدلا ہوا غازی دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے، اس کی اس حرکت پر پریشان رہ گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اسے ایک دم ہوا کیا ہے۔ غازی نے کمرے میں گھستے ہی جوتے اتار پھینکے، گلے سے ہینڈ فری اتار کے پھینکے، موبائل بستر پا پھینکا اور واش روم میں جا کے بیسن پا جھک کے منہ پا پانی کے چھینٹے مارے، جبکہ صرف اتنا سا غصہ نکالنے پا کمرے کی ہر چیز شاید ہدا کو دے رہی، جس نے غازی کو غصے پا قابو رکھنا سکھا دیا تھا، ورنہ اب تک پورا کمرہ تہس نہس ہو چکا تھا۔ وہ واش روم سے آتے ہی وہ بستر پا ڈھیر ہو گیا۔ اسے یاد تھا، ہاں اسے سب یاد تھا، کس طرح ایک دن صبح اس کے کمرے میں تماشا لگا تھا کہ وہ رات کو نشے کی حالت میں کسی کو گولی مار آیا تھا، مگر خوش قسمتی سے وہ شخص مرا نہیں تھا، بس ٹانگ پا گولی لگنے کے باعث وہ 1 سال بستر پا آ گیا تھا، اور تب غازی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا تھا، مگر آج وہ شرمندہ تھا۔ بے حد اس کا ذہن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا دل کیا وہ کسی طرح ماضی میں جائے یا کسی طرح ہدا کو سب بتا دے، مگر پھر وہی اسے کھونے کا ڈر اڑے آ جاتا، مگر اب اس کا میسج اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ ہدا کو سب بتا دے۔ کاش وہ ایسا کر سکے، کاش وہ اسے نہ چھوڑے، ہر کہانی کاش پر آ کے رکھ رہی تھی، مگر دل فیصلہ کر چکا تھا، وہ اور نہیں چھپا سکتا تھا۔ ہدا آئی ایم سوری، اس نے لکھ بھیجا۔ سوری کیوں؟ آپ نہیں سمجھ سکتے ایسا؟ ہدا کا غصے والے ایموجی کے ساتھ میسج آیا، سمجھ سکتا ہوں، غازی نے لکھ بھیجا، میں بہت برا ہوں۔ اگلا بھی ساتھ ہی، نہیں جی ایسا نہیں ہے، آپ برے نہیں ہیں، آپ میرے ہیں۔ اس کا ریپلائی آیا ساتھ میں آنکھ مارنے والا ایموجی، تو غازی ہنس دیا، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ وہ اب ہدا کو کھونے جا رہا تھا، وہ جس کا تھا، وہ اب اسے کھونے جا رہا تھا۔ ہدا میں ایک بات بتاؤ، اس نے پھر سے ٹیکسٹ کیا۔ کمرے میں صرف گھڑی کی سوئیوں کی آواز تھی، ٹک ٹک یا دھک دھک، معلوم نہیں وہ دھڑکن تھی یا گھڑی، دو بتائیں۔ ہدا کا ریپلائی آیا، میں نے تم سے کچھ چھپایا ہے۔ اس نے پھر سے چھوٹا سا میسج کیا، جی پلیز پوری بات کریں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اب آپ کے انداز سے۔ اس کا ریپلائی آیا، بدلنے لگا رویہ۔ غازی نے گہری سانس لی، پھر ہمت کر کے لکھ ہی دیا، ہدا میں پہلے بہت برا تھا، میں شراب بھی پیتا تھا اور نشے بھی کرتا تھا، میں نے بہت سی لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلا ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولے ہیں۔ اس نے سینڈ کر دیا۔ دوسری طرف میسج سینڈ ہو گیا، مگر جواب نہیں۔ ٹائپنگ پونے لگتی، مگر پھر رک جاتی، پھر ہونے لگتی، پھر رک جاتی۔ غازی نے آنکھیں بند کر لے، دل ایک بوجھ سے آزاد ہو تو گیا تھا، اب سب بے سود تھا۔ کنسسائن نور کو لگا چھت اس کے سر پا گر گئی ہے، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، یہ سب کیوں؟ وہ لیٹی اس کے میسیجز پڑھ رہی تھی۔ اس نے کبھی ایسا آئیڈیل نہیں بنایا تھا جس کا ماضی اتنا سیاہ ہو، جو خود وہ کام کر چکا ہو جس کو سوچنے سے ہی ایمان ڈگمگانے لگے۔ نور بے سد پڑی تھی، اس کی دل کی دھڑکن عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ روئے، مگر رونا بیکار تھا۔ اس نے بے دلی سے چیٹ بند کر دی اور دل بہلانے کے لیے انسٹاگرام کھولا، جہاں ایک مشہور سے پیج کی پوسٹ پر نظر پڑی، مکمل انسان سے چاہت کا نام محبت نہیں، محبت تو نام ہے اپنی چاہت سے کسی کو مکمل کرنے کا۔ نور پڑھ کے مسکرا دی، واقعی وہ جو سب تھا وہ غازی کا ماضی تھا۔ اگر وہ اسے نہیں ڈھانپ سکتی تو محبت کیسی؟ اور اسے تو پھر عشق کا دعویٰ تھا۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ اسی وقت غازی کے 2-3 سوالیہ نشان کے میسیجز آئے۔ نور نے چیٹ کھولی، پھر سوچ کے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ کنسسائن غازی جتنی بے چینی سے اس کے میسیج کا رپلائی کر رہا تھا، وہ اتنی ہی دیر لگا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کا میسیج آیا، جی مجھے برا لگا کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ کو چاہیے تھا سچ بتا دیتے، مگر آپ اپنی جگہ ٹھیک، شاید اس وقت میں آپ کو سمجھ نہ پاتی۔ اب جو سب آپ نے مجھے بتایا اس کے لیے میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ سب آپ کا ماضی تھا، یعنی شاہ غازی کا ماضی، مگر ابھی آپ میرے زی ہیں، اور زی کا ماضی مجھ سے محبت کرنا تھا، اس کا حال مجھ سے محبت کرنا ہے، اور مستقبل بھی انشاءاللہ یہی۔ ہاں اگر کبھی آپ کا ماضی پلٹ کے آپ کو کبھی تنگ کرے تو ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا میسج پڑھ کے غازی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، وہ نہیں جانتا تھا ہدا اس کی کون سی نیکی کا نتیجہ تھی، مگر وہ ہدا کا تھا، اور ہدا اس کی۔ بس آئی لو یو۔ غازی کو بس یہی سمجھ آیا، اس نے یہی لکھ بھیجا، لو یو تو۔ اب یہ بتائیں کہ کیا پریشانی تھی، اچانک کیوں آپ کو ماضی تنگ کرنے لگا؟
اس کا ریپلائی آیا تو غازی نے پوری بات بتا دی۔ زی ایٹس اوکے، جو ہوا اب بھول جائیں، بلکہ آپ کا ماضی تھا۔ ہاں، اس سے سبق یاد رکھیں، مگر اپنا مستقبل اور حال اس کو پچھتاوے میں ختم نہ کریں۔ وہ اسے اسی انداز میں سمجھانے لگی جس طرح وہ سمجھاتی رہتی تھی۔ اوکے اور پلیز سوری۔ غازی نے دوبارہ معذرت کی۔ اسے لگا وہ جیسے اب کبھی ہدا کی محبت سے نکل نہیں سکے گا، مگر یہ بات کتنے فیصد سچ تھی یہ بس وقت ہی جانتا تھا۔ کنسیسائن روحان یار، تو سوچ سکتا ہے ہدا یار وہ۔ غازی اسے ہر بات بتا رہا تھا، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح بتائے۔ اس کی خوشی بے حد تھی، جبکہ روحان بھی آج حیران تھا۔ وہ لڑکی تھی بھی یا کوئی، جب اس طرح ریکٹ کرے تو دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بے حد محبت کرتی ہے یا وہ وقت گزاری کر رہی ہے۔ امید کی دنیا تو قائم یہ نہ یقینا محبت ہی ہوگی، مگر روحان غلط تھا، بلکہ غلط۔ غازی کی زندگی ایک دم ویسے ہی ہو گئی تھی جیسے اس کی امیدیں تھیں۔ اس کے لیے ہدا خدا کا انمول تحفہ تھی، جس کا وہ بار بار اعتراف اس سے کر ہی چکا تھا۔ وہ عجیب ہی لڑکی تھی، عام لڑکیوں سے مختلف، بے حد الگ، کوئی مانگیں نہیں تھیں اس کی، بس اس کے لیے غازی کا وقت ضروری تھا۔ اس کی محبت بہت تھی، وہ لڑتی بہت تھی، مگر اس کی لڑائی بھی عجیب تھی۔ خود ناراض ہوتی، خود مان جاتی، یا کبھی غازی ذرا سا درد کا بہانہ کرتا اور وہ ساری لڑائی چھوڑ چھاڑ کے اس کا خیال کرنے لگ جاتی۔ کبھی غازی کو کچھ ہوتا تو اس کا صدقہ دیتی، غازی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو اس کے لیے بھی حاجت پڑھ کے دا کرتی۔ ہر دا میں غازی کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی، ہر مہینہ کے 20 تاریخ کو اسے یاد کرواتی کہ آج اس کے ریلیشن کو اتنے مہینے ہوگا، اور بھی بہت کچھ، مگر غازی کبھی اس سے ملا نہیں تھا۔ وہ اکثر اس سے کہتا، وہ منع کر دیتی، نہیں معلوم کیوں، بس انکار کر دیتی تھی، اور بہت سختی سے۔ آج بھی اس نے سوچا آج تو ملنے کے لیے منع کے ہی رہے گا، جس کی اس نے کوشش کی، مگر اس نے دوبارہ سختی سے منع کر دیا، جس پر غازی کو غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، مت ملو، میں جا رہا ہوں، اب میسج مت کرنا۔ آخری میسج کر کے اس نے موبائل پٹک دیا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک بجتا رہا، کبھی کال آتی تو کبھی میسجز۔ غازی نے موبائل کو ہاتھ نہ لگایا، اس نے سوچا آدھے گھنٹے بعد ہی دیکھے گا۔ اب تب ہی ابا کی آواز آئی، وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا نیچے گیا۔ جی ابا، اس نے سامنے جاتے ہی پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے تیوری میں بل ڈالے کمرے میں لیٹا تھا۔ غازی نے تمیز سے جواب دیا، آخر اتنے دن کے ہدا کے لیکچرز کسی کام کے تو تھے ہی، عیاشیوں میں ہی لگے رہنا تم سب خبر ہے۔ کس سے عیاشیاں کر رہے ہو تم؟ نظر آ رہے ہیں تمہارے بدلے رنگ بھی ماں باپ کی کبھی سنی نہیں، غیروں کی سنتے ہو۔ بہت پی عزیز ہو گئی ہے وہ تمہیں، پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا وہ غازی پا نکال بیٹھے، اور وہ بھی بالکل غلط وقت۔ عیاشی نہیں ہے میری، وہ عزت ہے۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو کے دھاڑا، دیکھتا ہوں کب تک؟ وہ بھی اسی انداز میں چینخے دیکھ لی گا۔ وہ چینختا ہوا اوپر کی جانب بڑھ گیا، اوپر جا کے فون اٹھایا اور ضروری سامان اٹھا کے گھر سے نکل گیا۔ کنسیسائن نور اس کو میسج کر کے تھک گئی تھی، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے فارغ وقت میں غازی کی آئی ڈی کھول لی، جس کا پاسورڈ اس نے کچھ دن پہلے ہی دیا تھا۔ وہ سکرول ڈاؤن کر رہی تھی، تبھی ایک میسج جگمگایا، کسی سبیہا نام کی لڑکی کا۔ نور نے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود کھول لیا۔ میسج تو ہیلو کا تھا، مگر نور اوپر کی چیٹ پڑھتی رہی، اور تب اسے لگا اس پر قیامت ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی گھٹیا اور فاسٹ چیٹ پہلی بار دیکھی۔ اسے لگا وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی ہے۔ حد ہوتی ہے بے ہودگی کی۔ اس نے غصے سے غازی کو میسجز لکھے اور ریپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ کے بعد غازی کا ریپلائی آیا، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے اور خراب مت کرو، دفعہ ہو یہاں سے۔ نور پڑھ کے دنگ رہ گئی، اسے اندازہ نہیں تھا غازی اسے یہ جواب دے گا۔ ابھی وہ میسج لکھتی ہی کہ اگلا میسج آیا، ایک وہی آوارہ ملی تھی تمہیں جس سے جل رہی ہو تم۔ ٹائپنگ سٹائل اسی کا تھا، مگر الفاظ۔ نور نے موبائل سائٹ پر رکھ دیا، اس کا دل ایک دم ہر چیز سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ بے اختیار رو دی، پھر اٹھ کے عشاء پڑھنے چلی گئی۔ بس آج عرصے بعد جلدی عشاء پڑھی تھی۔ کنسیسائن گھنٹے سے غازی اڈے پا ہی تھا، آسمان بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں تھا کہ وہ واپس گھر جائے، اوپر سے ہدا کے میسجز عجیب۔ اس نے سر جھٹکا اور غصے میں جواب دے دیا تاکہ وہ کافی دیر تک اسے میسج ہی نہ کرے۔ غصہ انسانی عقل کو کھا جاتا ہے، اور یہی غازی کے ساتھ ہوا تھا۔ انسان جو بھی اس حالت میں کرے وہ بعد میں ہمیشہ پچھتاوے کا باعث ہی رہا ہے۔ غازی نے بھی غصے میں غلطی کر دی تھی، ایک گھر چھوڑ کے دوسری ہدا سے ایسے بات کر کے۔ اگر ابھی کسی سے وہ اپنا مسئلہ بیان کر سکتا تھا تو وہ ہدا ہی تھی، مگر اب تو وہ اس سے بھی ایسے ہی بات کر چکا تھا۔
اس کا دل کیا کہ خود کو ختم کر دے، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا روحان مستقل بونگیاں مار کے اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ غازی کا تو مسکرانے کا بھی دل نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، سوچوں میں مگن۔ تبھی روحان کلس کے بولا، یار تو میسج کر ہدا کو۔ اس کا انداز جھنجھلانے والا تھا۔ غازی نے فون دیکھا جہاں گھنٹے سے کوئی میسج نہیں تھا۔ یار ناراض ہو گئی ہے، اس نے صبیحہ والی چیٹ پڑھ لی ہے۔ غازی نے سر جھکا کے کہا، اور روحان وہ جو پوری چیٹ پڑھ چکا تھا؟ اس نے سر جھٹکا، تو بات تو کرتا، اتنے احسانات ہیں اس کے تجھ پا۔ اس نے کہا، کہاں تجھے سنبھالا ہے؟ تجھے تیرے کھوئے ہوئے رشتے لوٹا دیے تو اسے صفائی نہیں دے سکتا تھا؟ روحان اسے سمجھا کے اٹھ گیا، وہ جانتا تھا باقی غازی سمجھ جائے گا۔ غازی نے اسے میسج کیا کہاں ہو اور دو رین سوالیہ نشان، جس کا ریپلائی کچھ دیر بعد آیا، کہیں نہیں ہوں، آپ بتائیں۔ انداز ایسا جیسے کچھ نہ ہوا ہو، اڈے پا ہو۔ غازی نے بتا دیا، گھر کیوں نہیں ہے؟ لڑائی تو نہیں ہوئی ابا سے پھر؟ اس نے تکا لگایا تھا۔ غازی مسکرا دیا اور اسے پوری بات بتا دی۔ وہ چھوٹتے ہی بولی، اچھا اب آپ گھر جائیں۔ اور غازی تنک گیا، کیوں میں کیوں جاؤں، وہ تمہاری عزت نہیں کرتے۔ غازی نے سینڈ کیا، آپ کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا، ظاہر ہے۔ غازی نے ریپلائی لکھا، ٹھیک ہے پھر گھر جائیں، کیونکہ وہ باپ ہیں آپ کے، وہ مجھے نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، یہ بہت ہے۔ ہدا نے عام سے انداز میں سمجھایا، مگر غازی کو سمجھ آنی ہوتی تو بات ہوتی نہ۔ غازی پلیز دیکھیں، وہ ابو ہیں آپ کے، اگر وہ غصے میں غلط بات کر گئے تو آپ غصے میں تو نہ غلط کام کرے۔ غصی سانپ کی طرح ہوتا ہے، صرف چند ایک لوگ ہی اس سانپ سے لڑ سکتے ہیں، ہر ایک نہیں۔ اگر وہ آپ کے ابو پا قابو ہو رہا کہ تو آپ خدارا آپ تو نہ حاوی ہونے دیں۔ اس نے سمجھایا، تو یار میں جب ان سے کہہ رہا ہوں وہ میری بات کا یقین نہیں کر رہے کیوں؟ غازی کو غصہ آ رہا تھا پھر سے، مگر وہ اس سانپ سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غازی، اس دنیا میں بہت سے لوگ ہمیں غلط مانتے ہیں، مگر ان کے کہنے سے ہم ہو نہیں جاتے۔ نبی کریم کو بھی بہت سے لوگوں نے پہلے ماننے سے انکار کر دیا تھا، ان کا موقف سنے بغیر ہی۔ اس کا ریپلائی آیا، میں نبی کریم جیسا نہیں ہوں۔ غازی نے پھر سے پتہ پھینکا، اچھا تو یہ بتائیں کہ نبی کریم کو لوگوں نے سننے سے انکار کیا تھا؟ حالانکہ اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، وہ ان کو ایسا کرنے سے روک سکتا تھا، پر پتہ یہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے پوچھا تو غازی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نہیں پتہ ٹائپ کیا۔ اچھا اس وجہ سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسی نبی کا ایک امتی بہت سارے سالوں بعد آئے گا اور ایک وقت اسے بھی غلط سمجھا جائے گا، تو اسے صبر اور غصے پا قابو پانے کا درس دینے کے لیے۔ اس کا ریپلائی پڑھ کے غازی کے اندر کرنٹ سا دوڑ گیا، اس لڑکی سے غازی کسی صورت نہیں جیت سکتا تھا، یہ بات واضح تھی۔ تھینکس، غازی نے مسکرا کے لکھا، اچھا غازی، آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ جب شانی تھا تو ابو اس سے کتنا پیار کرتے تھے؟ غازی سوچتا رہا، پھر لکھا، بہت زیادہ کرتے تھے، جتنے بھی تھک کے آ جاتے اس کو فوراً گود میں لے لیتے تھے، اس کو دیکھتے ہی ہنس پڑتے تھے۔ آپ بھی ان کے بیٹے ہیں غازی، انہوں نے آپ کو بھی ایسے ہے پالا تھا؟ ہدا کا میسج پڑھ کے وہ مسکرایا، واقعی ماں باپ کب اولادوں میں فرق کرتے ہیں۔ وہ اٹھ گیا اور گاڑی کی چابی لے کے اڈے سے باہر آ گیا، جہاں روحان کھڑا لڑکوں سے باتیں کر رہا تھا۔ کہاں جا رہا یہ بے؟ اس نے غازی کو جاتے دیکھ کے پوچھا۔ گھر، مسکرا کے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ اچھا جی، روحان جوابی مسکرایا، وہ بھی جانتا تھا یہ کس کی کارستانی کے، مگر غازی ہاں وہ بیوقوف ایک بات کو نہیں سمجھا تھا کہ ہدا نے اسے ایک دفعہ بھی زی نہیں کہا تھا۔ کنسیسائن نور اسے سمجھا تو رہی تھی، مگر دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ غازی کا رویہ اسے بری طرح چبھا تھا، وہ ابھی بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جس طرح وہ پریشان ہوا تھا ہدا سے رہا نہیں گیا تھا، اور ہدا نہیں جانتی تھی کہ آگے کی زندگی میں اس کی یہ عادت اسے عرش سے فرش پر لاپٹے گی۔ کنسیسائن غازی گھر آیا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ابا باہر ہی بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ایک دم اٹھ گئے اور آگے آئیے، کہاں چلے گئے تھے؟ غازی، بیٹا باپ غصے میں کچھ کہہ دے تو برا نہیں مناتے، وہ بہت ٹوٹے لہجے میں بولے تھے۔ غازی کو ڈھیروں شرمندگی نے آگھیرا، اس نے آگے بڑھ کے ہاتھ چومے، ابا معاف کر دے، میں غصے میں آ گیا تھا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکائے انداز میں بولا تو انہوں نے اس کا شانہ تھپکایا اور آگے بڑھ گئے، جبکہ غازی وہیں کھڑا رہا۔ وہاں سے آسمان نظر آ رہا تھا، وہ شاید آسمان میں شانی کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر شانی تو اس کے دل میں تھا۔ کنسیسائن نور بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی، نہ جانے کیا ہو گئی تھی، زندگی بے سکونی سی سما گئی تھی، دل میں ہر وقت پکڑے جانے کا ڈر عجیب کیا ہو گیا تھا، یہ سب خدا جانتا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ فون بجا، اس نے اٹھا کے دیکھا، غازی کا میسج تھا۔
وہ پوری کتھا سنا رہا تھا اور بہت خوش تھا، مگر نور نے بس ہمم لکھا، کنسیسائن اس کے ہمم کے ریپلائی سے غازی چونکا اور پھر تب ہی اسے خیال آیا اس نے ہدا سے بدتمیزی سے بات کی تھی۔ ہدا آئی ایم سوری، اس نے لکھ بھیجا اٹس اوکے۔ اس کا ریپلائی آیا ساتھ مسکراتا ایموجی پلیز آئی ایم سوری۔ غازی نے دوبارہ لکھا شاہ غازی میں نے کہہ دیا نا اٹس اوکے پلیز اب سونے دے مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ انداز غصے والا تھا، اتنا تو وہ ناسمجھ جانتا ہی تھا۔ میں تمہیں سب بتا دوں گا اس لڑکی کے بارے میں، تم پہلے معاف تو کرو۔ غازی نے لکھ بھیجا مجھے آپ سے کچھ نہیں جاننا، مہربانی مجھے سونے دے۔ ہدا کا پھر سے ریپلائی آیا تو وہ بے چین ہو گیا، ایک تو ابا کی باتیں، اوپر سے اس کا سر دکھ رہا تھا۔ اب ہدا پلیز سر پھٹ جائے گا درد سے پلیز یار۔ اس نے لکھ بھیجا کیا ہوا کہ آپ کو سر میں کیوں درد ہے؟ آپ کے دوا لی ہے آپ نے؟ اور یکائک میسجز آنا شروع ہو گئے۔ غازی مسکرا دیا، یہ لڑکی بہت عجیب تھی، میں نہیں لے رہا دوائی۔ غازی نے مسکرا کے جواب لکھا لیں غازی پلیز۔ اس کا فوراً جواب آیا نہیں پھٹنے دو ایسی، تم ناراض ہو تو بہتر ہے پھٹ جائے۔ غازی بہت مشکلوں سے ہونٹوں میں مسکراہٹ روک رہا تھا۔ غازی پلیز دوا لیں، ریپلائی کے ساتھ غصے والے ایموجیز، نہیں میرا دل نہیں ہے۔ غازی بھی عزم کر چکا تھا، جب تک منے گی نہیں تب تک حامی نہیں بھرے گا۔ جی پلیز میں کہہ رہی ہوں آپ سے کچھ، اور بلاخر وہ ہار گئی، اوکے لے لیتا ہوں جی کی جان۔ اس نے مسکرا کے ٹائپ کیا اور اٹھ کے سر درد کی گولی کھا لی۔ ناراض ہو ابھی بھی؟ اس نے واپس آ کے میسج کیا نہیں مجھے کیا ضرورت آپ کے پرسنلز ہیں۔ اس کا ریپلائی آیا تو غازی کو برا لگا، اس نے واقعی غصے میں بہت بڑی غلطی کی تھی۔ کیا مطلب پرسنل میں کیوں چھپاؤں گا تم سے کچھ؟ غازی نے دوبارہ لکھ کے بھیجا اچھی بات ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کا اگلا ریپلائی ہدا پلیز یار میں ویسی اپنے ماضی سے پریشان ہوں، تم بھی اس طرح رویہ رکھو، میں کہتا تھا برا ہوں۔ غازی نے جھنجھلا کے لکھا اچھا آپ سو جائیں۔ اس کا انداز بدلا، فوراً وہ اس کا خیال کرنے لگی، نہیں تم ناراض رہو گی تو یار کیسے آئے گی نیند؟ غازی واقعی پریشان تھا۔ ہدا وہ میرا ماضی تھا، میری غلطی تھی، میں بتا رہا ہوں۔ غازی نے اگلا میسج بھی خود بھیجا نہیں جی اٹس اوکے مجھے کچھ نہیں سننا، ویسے بھی آپ تو میرے جی ہیں اور وہ سب شاہ غازی کی غلطیاں تھیں، اگنور کرے۔ وہ واپس اپنے انداز میں بولی پکا اب تو ناراضگی نہیں ہے؟ اس نے پوچھا نہیں بالکل ناراضگی نہیں ہے۔ ہدا کا ریپلائی آیا پکا بتا دو۔ غازی نے دوبارہ پوچھا پکا بتا دیا بھائی آپ بتائیں پورا دن میں کیا 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 آپ نے؟ اس کا میسج آیا تم سے لڑا، ابا سے لڑا اور روحان کو بھی خواہ بے عزت کرتا رہا بس۔ اس نے ہنسنے والے ایموجیز بنا کے بھیجے تو ہدا کا بھی ایسا ہی ریپلائی آیا، پھر اس سے باتیں کرتے کرتے وہ کب سو گیا اسے معلوم ہی نہ ہوا۔